نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو رحمت والا بنائے، برکت والا بنائے، ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا ہو کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں، بہت برکتیں ہیں، اور اللہ کریم ان کی برکت سے بندوں کی پریشانیاں دور فرماتا ہے، ان کی حاجتوں کو پورا فرماتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، القول البدی میں اس روایت کو ذکر کیا گیا، حضرت خالد بن تہمان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اس کی 100 حاجات پوری ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك قبلك لعلهم يتذكرون۔ اور نہ تم طور کے کنارے تھے جب ہم نے ندا فرمائی، ہاں تمہارے رب کی مہر ہے، یعنی کہ تمہیں غیب کے علم دیے کہ تم ایسی قوم کو ڈر سناؤ جس کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ ان کو نصیحت ہو۔ ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين۔ اور اگر نہ ہوتا کہ کبھی پہنچتی انہیں کوئی مصیبت اس کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، تو کہتے اے ہمارے رب تو نے کیوں نہ بھیجا ہماری طرف کوئی رسول کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان لاتے۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى۔ پھر جب ان کے پاس حق آیا ہماری طرف سے بولے انہیں کیوں نہ دیا گیا جو موسیٰ کو دیا گیا۔ اولم يكفروا بما اوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا انا بكل كافرون۔ کیا اس کے منکر نہ ہوئے تھے جو پہلے موسیٰ کو دیا گیا؟ بولے 2 جادو ہیں، ایک دوسرے کے پشتی یعنی امداد پر، اور بولے ہم ان دونوں کے منکر ہیں۔ قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما اتبعه إن كنتم صادقين۔
يقين. تم فرماؤ تو اللہ کے پاس سے کوئی کتاب لے آؤ جو ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت کی ہو، میں اس کی پیروی کروں گا اگر تم سچے ہو. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. پھر اگر وہ یہ تمہارا فرمانا قبول نہ کریں تو جان لو کہ بس وہ اپنی خواہشوں ہی کے پیچھے ہیں. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو اپنی خواہش کی پیروی کرے اللہ کی ہدایت سے جدا. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. بے شک اللہ ہدایت نہیں فرماتا ظالم لوگوں کو. صدق اللہ العظیم. انشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ رب العالمین جل وعلا نور قرآن سے ہمارے قلوب اور اذہان کو منور فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، قرآن بتا رہا ہے کہ بندہ ظلم کی طرف نہ بڑھے، زیادتی کی طرف نہ بڑھے. یہ ظالمین، زیادتیاں کرنے والے ہدایت سے محروم رہ جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عز و انکسار نصیب فرمائے، عاجزی کرنے والے ہوں، اللہ رب العالمین جل وعلا کے احکامات کے آگے جھکنے والے ہوں. کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا اور احکامات کے آگے جھکنے والا ہوتا ہے اسے استقامت بھی نصیب ہوتی ہے، لیکن جو روگردانی کرنے والا ہوتا ہے، تکبر کرنے والا ہوتا ہے، احکامات الہیہ پر جرت مندی کا اظہار اور بے باکی سے تبصرہ اور تذکرہ کرنے والا ہوتا ہے، دیکھا جاتا ہے اور کتابوں میں بیان کیا علماء نے اس بات کو کہ بے باک کا ایمان خطرے میں رہتا ہے. اللہ کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم رب العالمین جل وعلا کی نعمتوں کی قدر کریں اور اس کے آگے شکر میں اپنے سر کو جھکائے رکھیں. مالک کریم احسان فرمانے والا ہے، وہ احسان فرمائے گا، مزید فضل ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم ایمان پر استقامت پانے میں کامیاب ہوں گے، اور ایمان لے کر جب دنیا سے جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کریم کی آخرت کے جو اس نے گھر ہمارے لیے تیار کیے ہیں وہ انشاءاللہ ہمیں نصیب ہوں گے. ایمان والوں کے لیے یقیناً تیار کیے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، آج سلسلے کا ہمارے ٹاپک ہے تحفہ، گفٹ. گفٹ لیا بھی جاتا ہے، دیا بھی جاتا ہے، مختلف اوکیزنز، مختلف موقع اس کے لیے سبب بھی بنتے ہیں. کچھ لوگ خوش قسمت ایسے بھی ہوتے ہیں جو تحفہ دینے کے لیے بہانہ تلاش کرتے ہیں، کوئی موقع نکال لیتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ مواقعوں سے بچا کر ایسے وقت میں پہنچتے ہیں کہ جب تحفے کا موقع ختم ہو چکا ہوتا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ اگر موقع پر آتے تو کچھ لاتے، اب تو خیر وقت ہی گزر گیا، چلیں پھر کبھی پھر دیکھا جائے گا. یہ بھی کچھ انداز زندگی ہے. تحفے کی کیا اہمیت ہے؟ اگر یہ دیا جائے تو کیا ہوتا ہے، اور اگر لیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ یعنی تحفہ دینے کے، لینے کے آداب کیا ہیں؟ ابھی کلام سنتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، اور اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. ہاں اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، تینوں عالم کا دولا ہمارا نبی.
چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے تو دامن مصطفیٰ اپنے ہاتھوں میں ہم کو روز جزا اور کیا چاہیے تو بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے بھر کے جھولی میری ہاں بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے تو کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے ہاں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم گو محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم گو محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم گو شہ خیر الورا شان خدا صلی علی تم گو شہ خیر الورا شان خدا صلی علی تم گو شکیب دل قرار جان محمد مصطفیٰ تم گو طبیب درد دل تم گو میرے دل کی دوا تم گو طبیب درد دل تم گو اور میرے دل کی دوا تم گو اور غریبوں درد مندوں کی دوا تم گو دعا تم گو غریبوں درد مندوں کی دوا تم گو دعا تم گو اور فقیروں بے نواؤں کی صدا تم ہو ندا تم گو فقیروں بے
صدا تم ہو، ندا تم ہو، اور حسینوں میں تم ہی ہو، حسینوں میں تم ہی ہو، نبیوں میں تم ہی تم ہو، حسینوں میں تم ہی تم ہو، نبیوں میں تم ہی تم ہو، کہ محبوب خدا تم ہو، نبی الانبیاء تم ہو، کہ محبوب خدا تم ہو، نبی الانبیاء تم ہو، اور تمہارے حسن رنگی جھلک ہے سب حسینوں میں، تمہارے حسن رنگی جھلک ہے سب حسینوں میں، اور بہاروں کی بہاروں میں بہار جاں فضا تم ہو، بہاروں کی بہاروں میں بہار جاں فضا تم ہو، اور وہ لاسانی ہو تم آقا نہیں ثانی کوئی جس کا، وہ لاسانی ہو تم آقا نہیں ثانی کوئی جس کا، اگر ہے دوسرا کوئی تو اپنا دوسرا تم ہو، اگر ہے دوسرا کوئی تو اپنا دوسرا تم ہو، تو خدا کہتے نہیں بنتی اور جدا کہتے نہیں بنتی، خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی، خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو، خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو، اور میں صدقے انبیاء کے یوں تو محبوب ہے، لیکن جو سب پیاروں میں پیارا ہے وہ محبوب خدا تم ہو، جو
پیاروں سے پیارا ہے وہ محبوب خدا تم ہو، نہ کوئی وش سا، نہ کوئی مغجبی تم سا، نہ کوئی وش سا، نہ کوئی مغجبی تم سا، آقا حسینوں میں تم ایسے ہو کہ محبوب خدا تم ہو، حسینوں میں تم ایسے ہو کہ محبوب خدا تم ہو، انامل حامد و حامد رضا منی کے جلووں سے بحمد اللہ رضا حامد ہے اور حامد رضا تم ہو، بحمد اللہ رضا حامد ہے اور حامد رضا تم ہو، انامل حامد و حامد رضا منی کے جلووں سے بحمد اللہ رضا حامد ہے اور حامد رضا تم ہو، محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ جی واہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے محبت میں لکھا گیا بڑا زبردست کلام جو آقا کریم علیہ السلام کے جمال کو بیان کر رہا ہے۔ ماہ وش و ماہ جبیں، چاند جیسا خوبصورت، چاند جیسی چمکدار پیشانی والا حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی پر کما حقہ یہ بات سچتی ہے، بلکہ دراصل یہ تو دیکھنے والے نے کہا حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چاند سا، لیکن کہا یہ گیا کہ اگر اس سے کوئی اور خوبصورت چیز ہوتی تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشبیہ کے لیے اس حضور سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے پھر اس چیز کا استعمال کیا جاتا جو جہاں تک نظر پہنچی، ایک تو اوپر ہے، پھر اتنا روشن ہے، اعظم استعارہ ہے بلند ہے۔ خوبصورتی کا، واہ سبحان خوبصورتی اللہ، کا اعظم استعارہ ہے تو وہ استعمال کیا گیا۔ کیا بات ہے۔ اللہ کریم حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت ہمیں کرتے رہنے کی اور سن سن کر بھی خوش ہوتے رہنے کی سعادت عطا فرمائے، اور یہ ایمان والوں کا وصف ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ حضور کی نعت پڑھا کرتے تھے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہ خود جھوما کرتے تھے اور پڑھنے والوں کو انعام و اکرام سے نوازا کرتے تھے، بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں بھی ان کی ایک خاص ویلیو ہوا کرتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بھی ان افراد کو جو حضور کی مدحت پڑھتے، حضور کی نعت، سارے ہی مداح الحبیب تھے، حضور کی مدحت کرنے والے تھے، لیکن بعض نعت گو شاعر تھے، ان کو تو بلا بلا کر صحابہ کرام علیہم رضوان محفلیں سجاتے اور کہتے کچھ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہو جائے۔ خالد بھائی جو اوصاف بیان کرتا ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ دیکھیے علماء نے لکھا، امیر اہل سنت بھی بیان فرماتے ہیں کہ عشق رسول بڑھانے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ علماء اہل سنت کے لکھے ہوئے جو کلام ہیں وہ کسی خوش الحان نعت خواں سے سنے جائیں، تو اس سے عشق رسول بڑھتا ہے۔
اچھا، عشق رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے محامد اور ان کے خصائص اور ان کے فضائل اور ان کی عظمت اور ان کی رفعت بیان کی جائیں، تو دیکھیں نا، تو کلام سننا، نعت یا نعتیہ اشعار سننا، یہ وجہ ہے عشق رسول کی، اور عشق رسول بڑھانے کا یہ ذریعہ بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور ہوتا ہے یہ بعض اوقات، اصل میں بعض اوقات اشعار کا ذوق نہیں ہوتا، اکثریت کا اشعار کا ذوق نہیں ہوتا، تو اس کا ذوق بنائیں۔ اشعار وہ عشقیہ و فسقیہ نہیں، بلکہ یہ اشعار جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و کمالات پہ ہیں، جو دین اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں، ان کا ذوق بنائیں۔ ان کا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے۔ بالخصوص تھوڑا آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے نا، تو جب کوئی نعت خواں کوئی شعر پڑھے گا تو آپ کے پس منظر میں نا اس کے کئی واقعات چل رہے ہوں گے، اور پھر جو راشد بھائی لطف دوبالا ہوتا ہے نا، کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ امیر علیہ سنت کے ساتھ جھوم رہے ہوتے ہیں نا علماء کو، ہم نے دیکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے ابھی حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام ہے، اعلیٰ حضرت کے شہزادے، تو پھر ان کے کلام کی تو بات ہی کیا ہے، ان کے پیش نظر بھی پوری سیرت ہے، پورا اسلام ہے، اور اس تناظر میں ایک ایک شعر آ رہا ہے نا، تو جب وہ کوئی صاحب علم یا صاحب مطالعہ، ضروری نہیں ہے وہ بہت اونچے لیول کا ہو، لیکن کچھ آپ کا مطالعہ ہو نا، تو پھر پس منظر میں وہ واقعات چل رہے ہوتے ہیں۔ یقیناً جو ہمارے بڑے علماء ہیں ان کے پس منظر میں تو شاید پوری کتابیں چل رہی ہوتی ہوں ایک ایک شعر کے پس منظر، لیکن اگر کوئی شخص سیرت کی ایک دو چھوٹی کتابیں بھی پڑھ لے گا نا، تو میں امید رکھتا ہوں کہ اس کا ذوق بھی بڑھ جائے گا۔ جب وہ شعر سن رہا ہوگا تو پھر اب یہ جیسے انہوں نے یہ اشعار پڑھ رہے تھے، تو کافی سارے ہم تینوں چاروں کے ذہن میں واقعات آ رہے ہوں گے یقیناً، کہ یہ شعر اس پس منظر میں، یہ شعر اس پس منظر میں، تو یہ لطف دوبالا کر دیتا ہے۔ اور بات یہاں آئی گئی ہے، میں نے گفتگو شروع کر ہی دی ہے، تو یہ کلام پڑھ رہے تھے اور میرے ذہن میں آپ کے سلسلے کا موضوع بھی تھا، تو میں سوچ رہا تھا رب کائنات نے انسانوں کو جو سب سے بڑا تحفہ دیا وہ تو میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، اور اس تحفے کی شکر گزاری اور احسان مندی شاید ہم آخری سانس تک بھی کرتے رہیں تو بھی کم ہے۔ تو یہ بھی ایک تحفہ ہے بارگاہ الہی سے انسانوں کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے ایک احسان ہے، ایک رحمت ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن عطا فرمایا، اور ہمیں ان کی امت اجابت، یعنی جنہوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا، ان کا کلمہ پڑھا، اس میں شامل فرمایا۔ خالد بھائی، تحفے جو ہے نا وہ چھوٹے نہیں ہوتے، تحفے بڑے ہی ہوتے، تحفے بڑے ہی ہوتے ہیں۔ اور تحفہ ہے کیا مدنی چینل کے ناظرین؟ تحفہ اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی دوسرے کو بغیر کسی عوض کے دے دی جائے۔ ہمیں ایمان دیکھیں تحفے میں ہی ملا ہے، ہم نے کیا عوض دیا ہے؟ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا امتی ہونا، یہ تحفے میں ملا ہے، ہم نے کیا عوض دیا ہے؟ یہ رب العالمین جل وعلا نے بس عطا فرما دیا، اور اس کا کرم ہے، ہم اس پر اس کا شکر گزار بندہ بن کر رہنے کی کوشش ہمیں بہرحال کرنی چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں بنائے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں تھوڑے ہی ہیں جو شکر گزار ہیں۔ علماء نے اس آیت کریمہ کے تناظر میں ایک بات بڑی پیاری ارشاد فرمایا دیکھیں رب العالمین نے ایک تو یہ ارشاد فرمایا کہ شکر گزار تھوڑے ہیں، لیکن ان تھوڑوں کی نسبت بھی اپنی طرف فرمائی ہے، تھوڑے ہیں مگر میرے ہیں۔ یہ جو لطف ہے نا ان تھوڑوں کا، اللہ کریم ہمیں عطا فرمائے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ خانہ کعبۃ اللہ شریف کا طواف فرما رہے تھے، تو طواف کے دوران دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں قبول فرما، مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں قبول فرما۔ تو وہ تو پھر کیا شان ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ شہر علم کے یہ دروازہ ہیں۔ تو فرماتے کہ جب کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا دعا کر رہے ہیں کہ مجھے تھوڑے بندوں میں اللہ قبول فرما، تو فرمانے لگے تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ رب العالمین نے فرمایا تھوڑے وہ ہیں جو شکر گزار ہیں، میں ان شکر گزاروں میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم ہمیں شکر کرنے والا بنائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، کسی کے احسان کا بدلہ ادا کرنے کا بھی ایک طریقہ یہ ہے کہ بندہ تحفہ دے۔ تحفہ دینا بڑی فضیلت کا حامل ہے اور بہت عمدہ وصف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے سے مصافحہ کرو، ہاتھ ملاؤ، اس سے کینہ ختم ہوتا ہے۔ دل کی جو دشمنی ہے، دل میں چھپی ہوئی دوسرے کے بارے میں بری سوچ یا بری باتیں ہیں، برے جذبات ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاتھ ملانے سے، مصافحہ کرنے سے، جب بندہ ملتا ہے، سلام کرتا ہے، تو اس وقت
جو ہاتھ ملایا جاتا ہے، مصافحہ اسے کہتے ہیں. کاش ہمیں یہ بھی سنت کے مطابق کرنا آئے اور ہم اس کا معمول بنائیں. فرمایا کہ اس سے کینہ ختم ہوتا ہے، دل کی دشمنی ختم ہوتی ہے. پھر فرمایا ایک دوسرے کو ہدیہ دو، تحفہ دو، اس سے محبت بڑھتی ہے اور بخل ختم ہوتا ہے. فرمایا ایک دوسرے کو تحفہ دو کیونکہ یہ سینے کے کینے کو دور کرتا ہے. ایک مقام پر نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تہادو تحابو، ایک دوسرے کو تحفہ دو، اس سے محبت بڑھے گی. یوں بہت سارے فوائد ہیں، بہت سارے نتائج ہیں. معاشرتی طور پر بہت خوبصورتی ہے اس بات میں کہ بندہ ملنسار ہو، اور ملنساری کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے مزاج میں کچھ شیئر کرنا لائے، کسی کو تحفہ دینا لائے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اچھے بنیں اور اس کے لیے جان سکیں کہ کیا آداب ہیں تحفہ دینے کے. میں نے تحفہ دیا اور اس کے بعد میں اپنی ڈائری پر نوٹ کیے جا رہا ہوں کہ جناب میں نے کس کس کو دے دیا ہے، کہاں کہاں کیسے کیسے نواز دیا ہے. اس کی برتھ ڈے آئی تھی جی میں نے یہ دیا تھا، فلاں کے بیٹے کی برتھ ڈے آئی تھی یہ دیا تھا، ان کی اینیورسری آئی تھی، ویڈنگ اینیورسری تھی اس پر یہ دیا تھا، اچھا اس موقع پر ان کے ہاں شادی ہو رہی تھی یہ دیا تھا. سب کچھ کیا ہم نے اور کرتے رہے، لکھتے رہے. چلیں جی، آپ کا چیک اینڈ بیلنس کا کوئی نظام ہوگا، اس کو آپ بہتر کر رہے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارا کتنا اماؤنٹ کہاں خرچ ہو رہا ہے، کہاں سرو ہو رہا ہے، تاکہ ہم اس کو بعد میں جو بھی ہے اس کی بیلنس شیٹ کو اپنے دیکھ سکیں اور اس کا مکمل طور پر صحیح جائزہ لے سکیں. ٹھیک ہے، لیکن اگر دوسرے کی طرف سے نہیں آیا، اپنا تحفہ دینے کے بعد اس کو بیلنس یوں تو نہیں کرنا کہ وہاں سے آئے گا تو بیلنس بھی ہو جائے گا، اور اگر نہیں آیا تو پھر وہ ہم نے لکھ کے رکھا ہوا ہے، ہم سارے حساب کتاب نکال لیں گے. آئیے جانتے ہیں تحفہ دینے کے آداب کیا ہیں، طریقہ کار کیا ہیں. راشد بھائی سے آغاز کرتے ہیں. راشد بھائی کیا کہیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تحفہ دو محبت بڑھے گی، لیکن معاشرے میں ایسا بھی دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ تحفہ دے رہے ہیں لیکن نفرتیں بڑھ رہی ہیں، عداوتیں بڑھ رہی ہیں، لکھ لکھ کے تحفے دیے جا رہے ہیں تو مسائل مزید بڑھتے چلے جا رہے ہیں، وہ محبتیں پنپ نہیں پا رہی. یقین تو اسی بات کا ہے کہ نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. ہمیں یہ رہنمائی کیجئے کہ ہم غلطی کہاں کر رہے ہیں کہ تحفہ دینے کے باوجود بھی محبتیں نہیں بڑھ پا رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تحفہ ایک انسان کی محبت کا اظہار بھی ہوتا ہے، سامنے والے کی طرف سے جو انسان کو ایک دلی لگاؤ ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی انسان تحفہ دے رہا ہوتا ہے. اور یوں سمجھے کہ تحفہ بغیر محبت کے ہوتا ہی نہیں ہے. تحفہ کہتے ہی اسے ہے کہ جو محبت سے سامنے والے کو پیش کیا جائے، اور تحفہ دینے سے یقیناً محبت میں اضافہ ہی ہوتا ہے. فطری سی بات ہے کہ جب انسان کو کوئی چیز ملتی ہے تو جس سے چیز ملے تو ایسا تو ممکن نہیں کہ وہ آپ کو چیز دے بھی رہا ہو، آپ چیز قبول بھی کر رہے ہوں اور پھر آپ کے دل میں اس کے لیے نفرت بھی ہو، کینہ بھی باقی رہے. تو تحفہ دینے سے تو کینہ جو ہے، دل کی جو نفرت ہے، عداوت ہے، وہ ختم ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے. تحفہ دینے سے یقیناً محبت پیدا ہوتی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان حق اور سچ ہے کہ تہادو تحابو، تحفہ دو محبت بڑھے گی. غلطی کہاں ہوتی ہے؟ غلطی ایک نہیں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں. بعض اوقات تحفہ اس لیے دیا جا رہا ہوتا ہے کہ میں اسے چھوٹا تحفہ دوں تو مجھے بڑا تحفہ ملے گا. اپنا مطلب نکالنے کے لیے بھی تحفہ دیا جا رہا ہوتا ہے. بعض اوقات رشوت کے طور پر تحفہ دیا جا رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات تحفہ تو دیا جاتا ہے لیکن اس انداز سے دیا جاتا ہے کہ سامنے والے کو تحفے سے ایک کیا کہتے ہیں خوشی نہیں ہوتی بلکہ الجھن ہو رہی ہوتی ہے. اس کی صورت کیا ہوتی ہے کہ آپ کسی کو، جیسے مثال کے طور پر آپ کوئی چیز گفٹ کرتے ہیں اور ساتھ میں کہتے ہیں سب کے سامنے یہ میں نے تمہیں تحفہ دیا ہے، قبول کر لو، ورنہ اور بھی بہت سارے تھے دوسروں کو بھی دے دیتا لیکن تمہیں دے رہا ہوں، تمہیں احسان بند ہونا چاہیے. وہ کہتا ہے یار نہ دیتے تو اچھا تھا بھائی. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ تحفہ دینے والا جو ہے نا سب کے سامنے تحفہ دے کر احسان جتلا رہا ہوتا ہے. اس سے بھی سامنے والے کے دل میں محبت پیدا نہیں ہوتی. پھر تحفہ دینے میں سامنے والے کا مقام و مرتبہ اور اس کی عزت نفس کا خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے. جب آپ کسی کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھتے تو پھر یقیناً اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی. وہ قبول کر بھی لے گا تو اسے وہ راحت اور سکون اور خوشی حاصل نہیں ہوگی جو کہ تحفے سے پیدا ہونی چاہیے.
جی تحفہ جب آپ دیتے ہیں تو اس میں بنیادی طور پر دو چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. ایک تو سامنے والے کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے, جی سامنے والے کا مقام و مرتبہ کیا ہے, اس کی عمر کیا ہے, اور وہ سامنے والا کتنے منصب کا, یعنی کہ کون سے منصب پر ہے, اور دوسرا آپ نے اپنی حیثیت کو دیکھنا ہوتا ہے. اور دونوں کے اندر بنیادی چیز وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو واپس لینے کی خواہش نہیں ہونی چاہیے. جیسے عام طور پر آپ دیکھیں, آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو اس کے چھوٹے بچوں کو آپ کچھ دے دیتے ہیں, یا آپ کے بچوں کو اگر کوئی دیتا ہے تو عموماً معاشرے کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ میں نے اگر کسی کے بچے کو 100 روپے دیے نا تو میرے بچے کو واپس 200 ملنا چاہیے. میں نے اگر کسی کے بچے کو مثال کے طور پر کوئی چیز گفٹ دیا ہے, چھوٹا گفٹ دیا, تو آگے بڑا گفٹ ملنا چاہیے. اب سامنے والا اتنی حیثیت نہیں رکھتا دینے کی, تو اب آپ دل کے اندر وہ لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر تذکرے دوسروں کے سامنے کیے جاتے ہیں. یہ چیز ایک غلط ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں. میں نے دیا تھا تو جب انہوں نے دیا نا تو ہم نے تو اتنا مہنگا دیا تھا, انہوں نے اتنا سستا ہی دے دیا. ہمارے بچے کو تو ویلیو ہی نہیں دی, ہم نے تو اس کی حیثیت سے بڑھ کر ان کو دیا تھا, لیکن انہوں نے تو ہماری حیثیت کے مطابق بھی نہیں دیا. یہ وہ بات ہے جو تحفہ دینے کے بعد اگر ہو تو دیکھیے کہ ویلیو کو تو دراصل یہ بتا رہی ہے کہ کون بندہ کس ویلیو کا ہے, کس اہلیت کا ہے. غور کر لینا چاہیے مدنی چینل کے ناظرین, کہیں بھی احسان نہ جتائیں. جب آپ خود اپنی جان پر مشقت ڈال کر اپنے آپ کو آزمائش میں پیش کر کے کوئی اس طرح سے اہتمام کریں گے نا تحفے کا, تو پھر یہ یوں سمجھیں کہ ریمائنڈر آتے رہیں گے, یہ دیا ہوا ہے, یہ دیا ہوا ہے, یہ دیا ہوا ہے. اللہ کریم توفیق دے کہ وہ دل کو سخاوت عطا فرما دے. سبحان اللہ. دل غنی ہوگا نا تو پھر دے کر بندہ آگے بڑھ جائے گا, پھر وہ پیچھے کا سوچے گا نہیں کہ میں نے یہ دیا ہوا ہے, وہ دیا ہوا ہے. اللہ ہمیں توفیق دے. اسی طرح جیسے دینے کی بات ہو رہی ہے, تحفہ لینے کے بھی تو کچھ تقاضے ہیں. جب بندہ لے رہا ہے, عبدالسمیع بھائی کیا کہیں گے, تحفہ قبول کیا جائے تو کیسے قبول کیا جائے؟ دینے والے نے اگر محبت سے دے ہی دیا ہے, چلے محبت سے نہیں دیا, دونوں صورتوں میں بتائیں کہ کیا کریں. کہ سب سے پہلے تو جیسے آپ نے فرمایا نا کہ جب تحفہ دیتے ہیں تو بعض لوگ نوٹ کرتے ہیں. ہم نے تو اپنے اساتذہ سے یہ سیکھا ہے کہ جب آپ کو کوئی تحفہ دے آپ اسے لکھیں کہ فلاں شخص نے مجھے یہ دیا تھا, فلاں شخص نے یہ دیا تھا, اور میں نے اس کو اس سے اچھے انداز میں پیش کرنا ہے. یہ یاد رہنا چاہیے, ورنہ بعض اوقات جو تحفے لینے کی صرف عادی ہوتا ہے نا, ان کے اندر یہ ہرس بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. یار میں وہاں گیا, اس نے تو پوچھا ہی نہیں, فلاں جگہ اس نے تحفہ دیا تھا. بلکہ بعض لوگ تو گنواتے ہیں, ارے فلاں کے پاس گیا تھا, اس نے الحمدللہ یہ والی چیز مجھے تحفے میں دی ہے, فلاں یار کمال آدمی ہے, اس سے ملنے کے لیے گیا تھا نا, اس نے یہ والی عطر مجھے دی تھی, اس کے پاس گیا, اس نے کیا کمال چیز دی تھی. وہ سامنے والے کا ذہن بنا رہا تھا کہ تو بھی مجھے دے دے. اب یہ جو ہرس ہے نا, یہ نہ ختم ہونے والی چیز ہے, کیونکہ جتنا آپ اس میں آگے بڑھیں گے نا تو سمجھ لیں یہ ہاتھ یوں ہی رہے گا, یہ یوں کبھی بھی نہیں آئے گا. تو جس طرح وہ دینا ہے لینا ہے نا, تو دینا. سمجھدار افراد یوں بھی ہوتے ہیں, جب کوئی آگے بیان کر رہا ہوتا ہے نا کہ یہ دیا مجھے, یہ دیا, آپ نے کیا دیا, تو یوں سمجھے کہ یہ اگلے کی بات پر فل اسٹاپ ہے بس. جب بعض ہوتے ہیں بے تکلف قسم کے, وہ لحاظ نہیں کرتے, وہ پوچھ بھی لیتے اسی انداز سے. تو خیر ایک تو یہ کہ اپنے پاس یہ نوٹ بھی کر لے, اور جب کوئی تحفہ دے تو اس کے آداب میں یہ لکھا تھا کہ آپ اس کا اسٹائل دیکھیں, دے کیسے رہا. اگر تو ہلکی چیز جیسے خوشبو ہے, اب خوشبو کے تحفہ تو رد کرنے سے بھی منع کیا گیا حدیث پاک میں کہ جب کوئی دے تو لے لینا چاہیے. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے تحفہ دیتے ہوئے, لے یار یہ تیری لیے لیا ہے, یوں کر کے دیا نا, اب اگلے کو چاہیے منع کر دے. بعض اوقات نا وہ 4-6 لوگوں کی مثالیں بھی دیتے ہیں, ارے یار فلاں آیا تھا, اس کو میں نے یہ دیا, فلاں آیا تھا, اس کو میں نے یہ دیا, فلاں بھی آیا تھا, اس کو میں نے یہ دیا تھا. ایسے بندے سے ڈر جانا چاہیے. لیکن یوں ہے نا کہ یوں کر کے جو میں نے دیکھا, یوں کر کے جو دے رہا ہے, بات تعلق کی نوعیت ایسی ہوتی ہے, جیسے ایک ہے کوئی باہر سے آیا ہے, ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے بعض اوقات, باہر سے آیا بیگ کھول کے بیٹھا ہے تو گھر کے بالخصوص بچے جو ہوتے ہیں نا وہ ڈیرا ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں, تو اب وہ اچھال کے دے رہا, تو یہ محبت والا ہے. وہ آپ نے پھینکنے والی بات کی, میں نے پھینکنے والی بڑوں کے حوالے سے کی. بچے تو قبول کرتے ہیں خوشی خوشی, بچے کو تو کچھ بھی دیں گے نا جس انداز سے, وہ بولے گا اس سے اچھا مجھے تو چیز چاہیے, دینے والا کا سٹائل جو بھی ہے. اب ایک بڑے رتبے والا ہے نا, بعض نا جھینپ جاتے ہیں, کہتے ہیں یار ہم تو عام طور پہ بچوں کو دے بھی رہے ہوتے ہیں تو وہ تقاضا نہیں ہوتا کہ ہم انہیں دے رہے ہیں تو یہ کچھ واپس. وہ ہاتھ باندھ کے دے گا یا جیسے دے گا, بولے چیز مل رہی ہے مجھے. بچے تو اس بات میں خوش ہوتے ہیں. بڑا جو ہوتا ہے نا, اب وہ انداز دیکھتے ہیں, مزاج دیکھتے ہیں, وہ دیکھنا بھی چاہیے, دیکھیں اس کو دیکھنا بھی چاہیے انداز اور مزاج کو. اگر آپ کی عزت رکھتے ہوئے آپ کو دے رہے ہیں تو تحفہ قبول کر لیں.
اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر کچھ بھی ایسی ہے جو میرے لیے کل کو آزمائش ہو سکتی ہے، آپ اسے رد کر دیں. عزت انسان کی یہ سب سے پہلے شریعت کے اندر. تو یوں اچھا اگر دے دیا، کوئی بھی تحفہ دیا، اس کو شکریہ ادا کریں. جزاک اللہ خیرہ. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. جہاں تحفہ قبول کرنے کا بالکل ماحول ہے، تو تحفہ قبول کرنے کے بعد شکریہ ضرور ادا کرنا چاہیے. اور شکریہ ادا کرنے کے ساتھ اگر کچھ آپ کے پاس ہے تو اس کو دے دیں. اس کے بدلے میں بالفرض خوشبو ہوتی ہے بعض اوقات، وہ دے دیں. قلم ہے وہ ہی پیش کر دیں، بھلے 10 روپے والا کیوں نہیں ہو. بعض اوقات تو مختلف شہروں سے گھوم کر آ رہے ہوتے ہیں، کسی شہر سے کوئی چیز لے لی، 2-4 قلم ہی لے کے رکھ لیں. اب جیسے ہمارے بنگالی بھائی ہیں، وہ ماشاءاللہ جب بھی آتے ہیں نا تو وہ ان کے پاس قلم ہوتے ہیں، پین ہوتے ہیں مخصوص قسم کے، اور وہ دیتے ہیں. حالانکہ وہ پین کی قیمت کتنی ہے، 10 روپے کا یا 20 روپے کا ہوتا ہے، لیکن وہ جس اسٹائل کا ہے نا ہر کوئی خواہش کرتا ہے یار یہ قلم مل جائے. اور ان کا دینے کا انداز بھی بڑا پیارا ہوتا ہے. یار ہمارے ملک میں نا یہ چیز بڑی پیاری ہے اور قبول بھی ہوتا ہے. اب یہ بظاہر دیکھیں تو سادہ سا ہلکا پھلکا سا ہے، بوجھ بھی نہیں پڑے گا دینے والے کو بھی لینے والے کو. کیا ویلیو ہوگی؟ 10-20 روپے. اب اس طرح کی چیزیں ہم لیتے رہے نا، محبتاً اس کی قدر بہت اونچی ہے. قدر بہت اچھی ہے. اچھا اسی طرح جیسے امیر سنت کی بارگاہ میں ہم لوگ حاضر ہوتے ہیں تو وہاں سے کوئی تحفہ مل گیا. اب آپ چاہیں تو جیسے ایک انداز ہے دعوت اسلامی والوں کا، یار میں مرشد کا ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں مگر کوئی مدنی فیس دیں. مدنی فیس کیا ہے؟ آپ کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے، آپ داڑھی پوری رکھ لیں گے، امامہ شریف باندھیں گے. اس میں ایک لالچ یہ ہوتی ہے کہ یار اس تحفے کی وجہ سے اگر یہ نیک بن جاتا ہے، ہو سکتا ہے یار مجھے بھی اس کی برکتیں نصیب ہوں، اللہ کریم ہے عطا فرمانے والا ہے. کیونکہ مومن کی جو ہرس ہے نا وہی ہوتی ہے کہ سامنے والا نیک بن جائے، اس کا ایمان بچ جائے، اس کو آخرت کی برکتیں نصیب ہوں. بالکل ہونی چاہیے. اچھا پھر جیسے باب المدینہ کراچی میں ہمارے عاشقان رسول تشریف حاضر ہوتے ہیں تو یہاں کے تحفے بعض ایسے ہیں جو قیمتاً اتنے زیادہ نہیں ہیں، لیکن اس کی جو برکتیں ہیں وہ لوگ چاہتے بھی ہیں کہ یار وہاں سے آنے والا بھلے تسبیح لے آئے، کچھ تبرکات لے آئے. شہر مرشد سے شجرہ شریف ہی آپ لے جائیں، ایک مثال ہے، وہ دینے والے کو ایک خوشی ہوتی ہے. اب یہ جس شہر سے گئے آپ کسی کے لیے تحفہ لے کر جاتے ہیں، یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ آپ اسے یاد رکھ رہے ہیں. کیا بات. فلاں شہر میں جا کر بھی اسے بھولے نہیں ہیں. جیسے امیر السنت کا ایک انداز دیکھا، امیر السنت کا ایک انداز یہ ہے کہ آپ جیسے بیرون شہر بیرون ملک بھی تشریف لے جائیں تو بعض اسلامی بھائیوں کے لیے حتیٰ کہ بعض طلباء کے لیے بھی کوئی کتاب دے دیں گے، چھوٹا سا اوپر نام لکھ دیں گے. ابھی الحمدللہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا جو سفر مدینہ ہوا اور پھر مدنی مذاکرے میں باقاعدہ ایک یہ سیگمنٹ کے طور پر بھی ایک پیکج کے طور پر دکھایا بھی گیا کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے تحفہ کیا دیا مریدین کے لیے، بعض افراد کے لیے تحریر لکھی. ایک چھوٹا سا پیج، اس پر مختصر سی تحریر اور نیکی کی دعوت، اوپر ہیڈنگ دے دی تحفہ فلاں کے لیے، تحفہ فلاں کے لیے. اب یہ مرشد کی تحریر مدینے میں لکھی گئی، سفر مدینہ میں لکھی گئی. یہ لینے والے نے جب لی نا تو بڑے افتخار کے ساتھ، بڑے اچھا اظہار بھی کیا، اس کا بڑا فخر بھی کیا کہ یہ امیر علیہ سنت میں سجا کے رکھا. میں نے قبلہ استاد محترم مفتی علی اصغر صاحب کے گھر حاضری ہوئی تو ایک تغرا، اچھا خاصا بڑا تغرا تھا، پینٹنگ تھی اسلام، وہ دیکھی نا میں نے، وہ اچھی لگ رہی تھی تو میں اٹھ کے قریب، اچھا قدیم سی رہی تھی، پرانی سی لگ رہی، اٹھ کے گئے نا تو کونے پہ چھوٹی سی ایک پرچی لگی ہوئی تھی اور اس پہ لکھا ہوتا شادی مبارک اور تحفہ مکتوب بھی ہے آپ کے لیے اور یہ تحفہ حاضری کی. 2005 میں نے دیکھا استاد صاحب کے لیے. اصل میں استاد صاحب کا یوں کہ زیادہ قربت رہی ہے تو انہی کا دیکھا، نہیں تو معاملات تو بہت ساروں کے، اتنے ساروں کے، یعنی امیر علیہ سنت نے اتنے تحائف دیے کہ اگر اس کا ریکارڈ رکھا جاتا تو شاید ورلڈ ریکارڈ بن جاتا ہے کہ اتنے تحائف دیے امیر علیہ سنت نے. تو ایک دفعہ گیا تو شہد کی شیشی رکھی ہوئی تھی، اس کے اوپر بھی پرچی لگی ہوئی تھی کہ شہد میں یہ کسی نے بھیجا تھا تو یہ اچھا لگا، خالص لگا، کچھ اس قسم کی عبارت تھی، تو یہ آپ کے لیے، آپ پڑھتے ہیں تو یہ دماغ مضبوط کرتا ہے یا حافظہ مضبوط کرتا ہے، کچھ اس قسم کی چیز لکھی ہوئی تھی. پرانی بات ہے 2005 کی، تو وہ تحفہ. اچھا ہم سب کو بھی تجربہ ہوگا کہ جب امیر علیہ سنت سے کبھی ملاقات کرتے تھے، اب تو وہ سلسلہ اس طرح کا نہیں ہے، پہلے تحائف بھی ہم لے کے جاتے تھے نا، تحائف. اچھا وہ تحائف بھی پتہ ہوتا تھا کہ بھئی یہ قبول ہوگا اور یہ قبول نہیں ہوگا. فروٹ نہیں لے کے جانا آپ نے، کھانے پینے کی چیزیں نہیں لے کے جانی، سوٹ پیسٹ مٹھائی نہیں لے کے جانی. تو کیا ہوتا تھا، مکتبۃ المدینہ کے رسالے اور کیسٹس ہوتی تھی اس وقت، تو ہم وہ لے کے جاتے تھے. تو ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق لے کے جاتا تھا پیر صاحب کی بارگاہ. تو جو ایک کیسٹ دیتا تھا نا راشد بھائی،
اس کو ایک کیسٹ بھی ملتی تھی، ساتھ میں رسالہ بھی مل جاتا تھا، کبھی 2 کیسٹس مل جاتی تھی، یعنی جو آپ نے دیا اس سے بڑھ کر ملتا تھا۔ اچھا دوسرا، امیر علیہ سنت قبول بھی فرماتے تھے نا، اپنے ہاتھوں میں لیتے تھے، وہ رکھ لیا کرتے تھے، اور مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اس کے سامنے ہی اٹھا کے دے دیا کرتے تھے، حالانکہ اسلامیہ کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ جو امیر علیہ سنت لے رہے ہیں یہ کہیں اور چلا جانا ہے، تو یہ ہوتا تھا۔ اچھا جو تحفہ لے رہا ہے نا، اسے خوشی کا بھی اظہار کرنا چاہیے، اسے ویلیو دینی چاہیے کہ جی آپ کے تحفے سے مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ بعض اوقات اس قسم کے جملے میں نے معاشرے میں سنے ہیں کہ یہ چیز تو میرے پاس تھی اور میرے پاس تو اس سے بہتر ہے۔ تو اس طریقے کے جو جملے ہیں، جو تحفہ دینے والے کی جو ایک جذبات کو ٹھیس پہنچانے والے ہیں، وہ نہ کہے جائیں، بلکہ تحفہ کم قیمت ہو، آپ کے پاس ہو نہ ہو، آپ کو ضرورت ہو نہ ہو، آپ تحفے کو نہ دیکھیں، آپ اس کے جذبات اور تعلق کو دیکھتے ہوئے اسے قبول کریں۔ ابھی عبدالسمیع بھائی جو بات فرما رہے تھے کہ قلم رکھا کریں، تو دعوت اسلامی کی برکت ہے، امیر اہل سنت کی دیکھا دیکھی ہم بھی قلم لگانے لگیں، تو پین رکھتے ہیں اپنی جیب میں۔ میرا سفر تھا اور میں ایک ایئرپورٹ پر تھا، فلائٹ چھوٹ گئی تو اب دوسری فلائٹ جو تھی نا 4 گھنٹے بعد تھی، 4 گھنٹے وہاں ایئرپورٹ پہ رکنا تھا، تو میں مسجد میں جا کے بیٹھ گیا جی، میں بھی تھا، میرے ساتھ میرا شہروز تھا، چھوٹا تھا، تو کوئی صاحب ملے ایئرپورٹ پر، وہ کوئی اپنا بزنس ٹرپ کر آ رہے ہوں گے، تو وہ مجھے دیکھا امامے وغیرہ میں تو پہچان لیا، پھر پوچھا کہاں سے، جب پتہ چلا پاکستان کراچی شہر مرشد، تو وہ لپٹ گئے نا، وہ پتہ چلا جی وہ خود بھی امیر اہل سنت کے مرید ہیں۔ تو انہوں نے نا اپنے بیگ سے اچھا خاصا بڑا پیکٹ نکالا چاکلیٹس کا، تو وہ دیا، انہوں نے دینا چاہا، خیر میں نے روک دیا انہیں کہ یہ تو اتنا، مطلب مجھے پتا تھا یہ کافی ایکسپینسو ہے، یہ نہیں لوں گا میں۔ تو پھر کچھ معاملہ ہوا، تو اب نا انہوں نے کیونکہ آفر کر دی تھی تحفے کی، تو اب ہونا ہی یہ چاہیے تھا کہ میں بھی آفر کروں۔ اچھا میرا بیگ وغیرہ لیگیج وغیرہ تو سارا جمع کرا دیا تھا، اب ہے تو کچھ بھی نہیں، صرف ہینڈ بیگ، اور ہینڈ بیگ میں صرف ڈاکومنٹس اور کچھ رقم تو تحفے میں نہیں دینی وہاں پہ۔ تو پین نظر آیا مجھے نا، پین لگا ہوا تھا، تو میں نے پین نکالا، میں نے بھائی دیکھیں ابھی یہی ہے، اتفاق سے گھڑی بھی نہیں تھی، تو پین ہی ہے، تو انہوں نے لے لیا۔ وہ کم قیمت کا ہی پین تھا، پین مہنگا بھی ہو تو کتنا مہنگا، تو وہ ایک تعلق بن گیا، ایک محبت ڈیولپ ہو گئی۔ لیکن اس میں خالد بھائی ایک چیز جو شاید آپ کو آگے مینشن کرنی ہو، کہ تحفہ لینے یا دینے کے اعتبار سے دونوں جگہ نا جذبات اور نیت یہ درست ہونی چاہیے، چاہے آپ لے رہے ہوں چاہے دے رہے ہوں، جذبات کو، نیت کو، کیفیات کو درست رکھیں تو انشاءاللہ دنیا کا بھی فائدہ ہوگا اور آخرت کا فائدہ تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ توفیق دے، نیتیں اچھی ہوں گی نا تو ثواب بھی ملے گا، سبحان اللہ۔ چاہے آپ سونے کے پہاڑ دے دیں، لیکن آپ کی نیت اچھی نہیں ہے تو یہ دینے پہ ثواب کہاں سے لائیں گے؟ کام وہ کریں، اللہ کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ کام کرنے والے بن جائیں کہ کام بھی ہو جائے اور ثواب بھی مل جائے، دل جوئی بھی ہو جائے، ثواب بھی مل جائے۔ صرف باتیں بنانے کے لیے کسی کو چلے آئیں جی اس کے ساتھ باتیں بنا کے آتے ہیں، مریض کے پاس گئے تو گھنٹہ بھر باتیں ہی بنا کے آ گئے، اگر یہی جانا اچھی نیت سے ہوتا، بلکہ امیر علیہ سنت نے تحفہ دینے کی اتنی ترغیب دلائی ہے کہ مریض کے پاس بھی جائے نا تو کوئی تحفہ لے جائے، مکتبۃ المدینہ کا کوئی رسالہ لے جائے، کوئی خواہ الائچی لکھا، خواہ الائچی ہی لے جائے۔ اب الائچی کتنی مشکل ہے، چھوٹی سی، مطلب کسی سے خریدنے بھی جاؤ تو وہ ایک تو ملتی نہیں ہے، اس میں بھی اتنی ساری ملتی ہے، لیکن ایک اہمیت دلانا، ایک محبت بڑھانا اور ایک مزاج میں یہ چیز لانا کہ دوسروں کو عزت دینے کا، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین کی کالز ہمارے ساتھ، دیکھتے ہیں ناظرین آج کیا کہہ رہے ہیں اور ان سے کیا بات کرنی ہے۔ جی ماشاءاللہ، سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پیارا سلسلہ ہے، اللہ پاک ہمارے تمام مبلغین کو برکت عطا فرمائے۔ خالد بھائی، والدین بچوں کو بے شمار تحفے دیتے ہیں، کیا بچے اپنے والدین کو تحفے دے سکتے ہیں؟ اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اور نعت خواہ اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ آپ کا کوئی بھی اپنا پسندیدہ کلام وہ ہمیں سنا دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی بھائی، بچے کیا تحفہ دیں راشد بھائی؟ پہلے تو انہوں نے کہا دے سکتے ہیں، ہاں میں تو یہ عرض کروں گا کہ بچوں کو جو سب سے بڑا بچہ جو تحفہ اپنے ماں باپ کو دے سکتے ہیں نا، روزانہ صرف مسکرا کر ماں باپ کو دیکھ لیا کریں، ان کے سامنے مسکرا کر دیکھیں، اور امی ملے ہاتھ چوم لیں، ابو ملے ہاتھ چوم لیں، ابو کے سینے لگ جائیں نا، صرف روزانہ یہ کام کر لیں تو میں سمجھتا ہوں ماں باپ کے لیے اس سے بڑا تحفہ کوئی نہیں۔
کیونکہ جب آپ مسکرا کر ملیں گے، محبت سے پیش آئیں گے نا، تو یقینی طور پر آپ کے دل میں جب محبت ہوگی تو آپ ان کی اداؤں اور ان کے مزاج کو سمجھ جائیں گے. جب مزاج کو سمجھیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ انشاءاللہ الکریم وہ جو چاہیں گے آپ کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب مادی تحفے کی اگر ہم بات کریں تو وہ یہ ہے کہ آپ ماں باپ کا دیکھ لیں کہ میری امی ابو کو کون سی چیزیں پسند ہیں. بھئی ہمارے ماں باپ کو بھی تو ہماری پسند ناپسند کا پتہ ہوتا ہے نا. میرا بیٹا یہ کھاتا ہے شوق سے، یہ شوق سے پہنتا ہے، میرے بیٹے کی یہ عادت ہے، تو ہمیں کیوں نہیں پتا؟ اولاد کو بھی تو پتا ہونا چاہیے. عموماً دیکھا جائے تو بچوں کو نہیں پتا ہوتا ہمارے ماں باپ کو کیا ضرورت ہے، ان کا مزاج کیا ہے، ان کو پسند کیا ہے، ناپسند کیا ہے. ماں باپ کو سب پتا ہوتا ہے. تو اولاد اگر یہ غور کرے اور پھر عید کا موقع ہو خود اچھا سوٹ خرید کر امی ابو کو پیش کیا جائے، خود ان کے لیے اچھے جوتے پیش کیے جائیں. ہم جیسے اگر شادی شدہ اگر ہوں اور اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کی امی کے لیے ساتھ لے کر جاتے ہیں، کچھ چیزیں ان کو دلاتے ہیں، خریداری کرواتے ہیں، کیا ہی اچھا ہو اپنے ابو کو پیچھے بائک پر بٹھائیں، لے جائیں، ابو جی پسند کیجئے، اور خود بلکہ ان کے سامنے کوئی اچھا سا سوٹ، اچھی سی کوئی چیز پسند کر کے ان کو پیش کی جائے. یہ آپ کو بہت اچھی لگے گی. امی کے اس انداز سے کریں. یقین جانیے اس طرح محبت کا کبھی اظہار کر کے دیکھیں، اگر ان کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے تو پھر کہیے گا، دل سے دعا نہ نکلے تو پھر کہیے گا. آپ رلانا چاہ رہے ہیں تحفہ نہیں، وہ خوشی کے آنسو ہوں گے، وہ دل سے دعا نکلے گی، وہ دل سے دعا نکلے گی. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ماں باپ کا دل جیتتی ہیں. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ماں باپ سے بھی کہنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں. ایسے کام کیوں نہ کیے جائیں کہ ان کے دل سے خود دعا نکلے. ان کا دل کیوں اس طرح خوش نہ کیا جائے. آپ ماں باپ کو اچھا گفٹ دے رہے ہیں، آپ ماں باپ کے سامنے یا ان کو پتا ہو ان کے دوسرے بچوں کو، یعنی اپنے بہن بھائیوں کو آپ گفٹ دیں، غمی خوشی کے موقع پر ان کو یاد کریں. بلکہ ان کو اس انداز سے بڑا خوبصورت تحفہ پیش کیا جا سکتا ہے. آپ جب موقع ملے اپنی بہنوں کو گھر میں بلائیں، دعوت رکھیں. آپ یقین کیجئے ان کے ساتھ جب اچھا برتاؤ کرتے ہیں، ان کو تحفے دیتے ہیں، تو ماں باپ کو محسوس ہوتا ہے جیسے ہمیں تحفے دیے جا رہے ہیں. بہت انداز سے آپ ماں باپ کے دل کو خوش بھی کر سکتے ہیں، ان کو تحفے دے سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کا جذبات کیا ہے، دل میں محبت کتنی ہے، آپ کو اپنے ماں باپ سے لگاؤ کتنا ہے. تو یقین جانیے اس سے آپ بہت ان کے وسیع ماحول ہے. عمر کے ساتھ ساتھ بھی بہت ساری چیزیں ویری کریں گی اور بہت ساری چیزیں تبدیل ہوں گی. اس عمر میں کیا تحفہ ہے؟ ایک کامن چیز اولاد کے لیے، اچھا ایک تو ہے بچے کیا تحفہ دیں، یہ ایک الگ ہے. اولاد کیا تحفہ دے. بچوں میں پھر وہ نابالغ بچے چھوٹے آ گئے، ان میں کیا ہو سکتا ہے انشاءاللہ اس کو بھی آگے لیتے ہیں. لیکن اولاد جب خود کمانے والی ہے، اپنے پیروں پر کھڑی ہے، اپنے والدین کو یوں بھی محبت کی نظر میں رکھے کہ ان کی کیا استعمال کی چیز ہے جو ختم ہونے والی، کون سی چیز ہے جو پرانی ہو گئی، کون سی چیز ہے جن کے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ہونی چاہیے. سبحان اللہ. اگر دیکھیں بات چیت ہوگی، کمیونیکیشن جو گیپ ہے اس کو ختم کریں. میری ماں کیا سوچ رہی ہے، میرے ابو جی کے دل میں کیا بات آ رہی ہے. یقین کیجئے یہ حیات ہے نا، تو یہ بہت بڑا سرمایہ ہے، اس کو مس نہ کیجیے. یعنی گفٹ پیک کر کے کہہ رہے ہیں آپ ڈبے میں سجا کے اور ریبن لگا کر دینا ضروری نہیں ہے، ایسے بھی کوئی چیز ضرورت کی دے دی تو تحفہ ہو جائے گی. ہاں جی بالکل بالکل. یہاں تو جب تک پیک نہ ہو تو گفٹ نہیں ہے. تو پھر یہ سمجھیں کہ جو اس شرط کے ساتھ گفٹ لے رہا ہے نا، وہ گفٹ نہیں لے رہا، وہ امتحان ہی لے رہا ہے. وہ امتحان لے رہا ہے، پھر امتحان میں بندہ پاس بھی ہو سکتا ہے، فیل بھی ہو سکتا ہے. جب بعض اوقات خالد یہ بات چلی نا، تو بعض اوقات قریبی لوگ محروم ہو جاتے ہیں. ہاں جی، دنیا جو بہت کلوز ہوتے ہیں نا، یہ تو اپنا ہے، یہ تو اپنا ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ وہ قریب ہیں کہ وہ پھر 500 قریب ہیں میں سے، وہ والے کی بات نہیں کر رہا میں. جو واقعی میں ریلیشن میں اتنا قریب ہیں کہ ان کو اگنور کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. آپ کسی اور طریقے سے انہیں ویلیو دے رہے ہوتے ہیں، لیکن تحفے تحائف لینے دینے کے اعتبار سے نہیں کر رہے ہوتے، تو ان کو آپ ویلیو دیں. اس لیے ویلیو دیں کہ جب بھی کسی کو ویلیو دی جائے گی نا، تو اس کو فیل ہوتا ہے کہ مجھے ویلیو دی جا رہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ویلیو نہ دینا فیل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، وہ ایک الگ بات ہے. بھائی ہے، اس کو آپ بولیں یار ذرا اٹھنا ہے یہاں سے، وہ بیٹھیں گے، مہمان آئے، تو وہ فیل نہیں کرے گا. لیکن اگر آپ اس کو بٹھائیں نا اور خود اٹھ جائیں، وہ فیل کرے گا کہ یار بھائی نے مجھ سے نہیں کہا، خود اٹھ گئے نا، تو وہ خود سیٹ چھوڑ دے گا، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو مان دیں انہیں اپنے قریبی اس طرح، کیونکہ والدین کی بات چلی، اولاد کی بات چلی، تو بہت کلوز رشتہ ہے. ایسے ہی بہن بھائی ہیں، میاں بیوی ہیں، تو یہ سب رشتے جو ہیں نا، ان میں آپ دیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں دیں بے شک، تو وہ انہیں خوش ہوتا ہے، خوش ہوتی ہے، خوشی ملتی ہے ان کو.
تو وہ دیں، اور اولاد کو والدین بھی تحفہ دیں. ہاں ہاں، یعنی بعض گھرانوں کو ایک تو روٹین ورک ہے جو احسانات والدین کا تو بڑے احسانات ہیں، دے ہی رہے، ایک روٹین کے کام ہے، کچھ ایکسٹرا. میں نے کسی کا انٹرویو پڑھا تو اس میں ایک سوال تھا کہ جی آپ کو عیدی سب سے پہلے کون دیتا تھا؟ تو انٹرویو دینے والے نے جواب دیا کہ جی مجھے سب سے پہلے میرے والد عیدی دیتے. اچھا، مجھے پڑھ کے بڑا مزہ آیا. مزہ کیوں آیا؟ کیونکہ اولاد تو اپنی ہے نا، تو وہ تو بیچاری دور ہو جاتی ہے. تو بھائی یہ تو اپنے ہی ہیں، یہ تو مانگ ہی لیں گے، لے ہی لیں گے، ان کی ضرورتیں تو ہم نے پوری کرنی ہیں. تو وہ دیگر بچوں کو تو آپ دے رہے ہو لیکن اپنے بچے اگنور ہو گئے. اچھا، ایسے ہی مجھے فیل ہوا عید کے دن کہ عید کی نماز پڑھائی اور پھر آپ کو پتہ ہے جیسے کہ وہ 100 150 200 لوگ جتنے بھی ہیں جی ملنے آ گئے، تو شہروز اگنور ہو گئے. اب وہ شہروز پیچھے چلے گئے بیچارے، وہ لوگ آگے آ گئے. بیٹے آپ کے؟ ہاں بیٹا میرا. تو مجھے فیل ہوا کہ نہیں یار، مجھے سب سے پہلے تو اسی سے ملنی چاہیے تھی اگر دیکھا جائے تو. تو پھر میں ملا اسپیشلی نا آخر میں، اور میں نے بتایا بھی، میں نے بولا یار آپ تو دور ہو گئے، چلو ملتے ہیں. تو ملا تو وہ فیل جاتی ہے آپ کی نا. بالکل. تو اسی طریقے سے والدین بھی اولاد کو تحفہ دیں. سب سے بہترین تحفہ جو والدین کی طرف سے اولاد کے لیے، وہ تو حدیث پاک میں یہ آیا کہ ان کی بہترین تربیت ہو جائے. واہ واہ. اگر آپ نے یہ تحفہ دے دیا نا تو آپ کی اولاد خود آپ کے حق میں تحفہ بن جائے گی. سبحان. اسے تحفہ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ اولاد ایسی ہوگی، اس کو دیکھ دیکھ کے آپ کو سکھ ملے گا، دیکھ دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، دل میں تسکین پہنچے. اچھا نام بھی تحفہ. اچھا نام بھی تحفہ، تو وہ تربیت میں اور ان کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو یہ کریں، انشاءاللہ معاشرہ بہتر ہو جائے گا. ہمارا موضوع ایسا ہے، ایسا لگتا ہے بعض اوقات کہ جو موضوع رکھا ہے نا کہ یار اتنے بڑے بڑے مسئلے ہیں، یہ مسئلہ لے، یہ موضوع لے کے بیٹھے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو دین اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ جس چیز کو دین اسلام نے انڈوز کیا جی، جس چیز کی ترغیب دی ہے نا خالد بھائی، وہ اپنے ساتھ 20 اچھائیاں لے کر آتی ہیں. واہ. وہ سنگل نہیں آتی. یہ دین اسلام کی خوبی ہے. اس کی آپ ایک شاخ پکڑ لیں گے نا تو انشاءاللہ پورا درخت آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا. تو تحفہ بھی ان میں سے ایک چیز ہے. اللہ پاک ہمیں اولاد کا آپ نے فرمایا تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ ایک ٹاپک ہے تحفے کا لین دین، جس کو ہم لوگ بالکل اگنور کر دیتے ہیں، سمجھتے ہیں یار تو بس لے لی دے دی. اس پر بھی اپنی اولاد کی تربیت ہونی چاہیے. اور اس تربیت کے اندر جیسے کوئی چیز لی تو والدین کو چاہیے جب چھوٹا ہی ہونا، جیسے بالغ ہونا شروع ہوئے تو اسی وقت سے بہنوں کو بھی لے آنا، بہن کا بھی خیال کرنا، بھائی کا بھی لے آنا، ایک والد کی بھی لے آنا. جا رہے ہو نا ابو تمہارے کو یہ پسند ہے، ابو کے لیے یہ لے آنا. چھوٹی چھوٹی چیزیں اسے کھانے پینے ان معاملات میں اگر سکھانا شروع کر دیں گے نا، جیسے یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے کہ بڑے ہو کر بعض اوقات پتہ ہی نہیں ہوتا ہے میرے والد کو کیا حاجت ہے، میرے والدہ کو کیا حاجت ہے. تو بعض اوقات والدین نے صرف توجہ دلائی ہی نہیں ہوتی، بولے نہیں بیٹا اپنے لیے کر لو، ہمیں کوئی حاجت نہیں ہے. اب جب واقعی حاجت پڑتی ہے، کیونکہ اور کچھ نہ بھی ہو اس چیز کی تو حاجت رہتی نا کہ میرا بیٹا میرے پاس آ کر 2 باتیں ہی کر لے. جب وہ 2 باتیں کرنے کی عادت ڈالی ہوگی نا، اب فیل ہوگا کہ یار واقعی مجھے یہ تحفہ دینا چاہیے. اچھی دعا کے بارے میں تو یہاں تک کہ لکھا تھا کہ اگر کوئی اپنے والدین کے لیے روزانہ دعا نہیں کرتا اس کے رزق میں تنگی آتی ہے. تو والدین کے لیے دعا سے بڑھ کر اور کیا تحفہ ہو سکتا ہے؟ مغفرت کی تحفہ دینے والا ایسا پکڑ لیتا ہے آپ کو خالد بھائی کہ پھر نا اس سے امید بھی ہوتی ہے کہ یار یہ تحفہ دے دے گا. امید بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، فیضان بھی عطا فرمائے. پچھلے سلسلے میں بھی تذکرہ ہوا تھا، اس سلسلے میں اتفاقی طور پر آ گیا. قبلہ فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جو گھڑی باندھتے تھے نا، تو کراچی کے ایک اسلامی بھائی کو میں نے دیکھا، ہمارے دعوت اسلامی کے ذمہ دار تھے، تو وہ گھڑی لے کر آتے تھے. اچھا وہ اویسی صاحب نے خود ہی بتائی یہ بات نا، فرمایا یہ میرا گھڑی والا ہے. وہ گھڑی لے کر آئے تھے محفل میں، تو فرمایا میرا گھڑی والا ہے. اچھا وہ بیٹھے اور انہوں نے ہاتھ سے نا پرانی گھڑی کھولی، وہ رکھ لی اور نئی گھڑی باندھ دی. تو کہا یہ ہر سال یہی کرتا ہے، میری پرانی گھڑی لے جاتا ہے اور نئی گھڑی باندھ جاتا ہے. تو یہ امیدیں بن جاتی ہیں. اچھا مجھے بھی گھڑی دیکھ کر یاد آیا اپنی، کیونکہ مجھے بھی کئی سال ہو گئے گھڑی خریدے ہوئے. میں گھڑی اب خریدتا نہیں. گھڑی والا نہیں ہے کوئی؟ نہیں، میرا الحمدللہ گھڑی والا ہے، میرا چھوٹا بھائی ہے. تو جب میری گھڑی ختم ہونے لگتی ہے تو میرے پاس 1-2 گھڑیاں آ جاتی ہیں. تو یہ ہوتا ہے اپنائیت میں خیال رکھا جاتا ہے. لوگ قدر کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں تو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. لیکن ایک اولاد اپنی والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے نا، یہ بڑی پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی. یہ زبردست تحفہ ہے. لیکن مہروز بھائی، جو کم عمر بچے ہیں یہ کیا تحفہ دیں؟ کیونکہ ان کو تو ان کی زیادہ ڈیمانڈز پوری کی جا رہی ہوتی ہیں، ان کو زیادہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے. یہ کبھی اسکول میں کلاس انہوں نے پاس کر لی، ان کو تحفہ دیا جا رہا ہے. کسی چیز میں پوزیشن لے لی، اس میں ان کو تحفہ دیا جا رہا ہے.
کوئی اچھی ایکٹیویٹی کر لی اس میں ان کو تحفہ دیا جا رہا ہے، تو ان کو تو مل رہا ہے، یہ کیا کریں؟ دیکھیں، یہ تو چھوٹے بچے ہیں، ان کو تو ہر اعتبار سے تربیت کرنا پڑے گی، اور یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ جو نابالغ بچے ہیں وہ تو تحفہ اپنی جیب سے، اپنے پرسنل خرچ سے اور اپنی پرسنل رقم سے ہر تحفہ کسی کو دے بھی نہیں سکتے، لیکن یہ والدین کی تربیت ہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں سے تحفے دلوائیں، ان کی ملک نہ کریں، ان بچوں کو بتا دے بیٹا یہ چیز ہے، یہ آپ کی طرف سے فلاں کو دے رہے ہیں، تو آپ کی طرف سے دینے کا مطلب یہ ہو گیا ہے تو ملک والدین کی، لیکن اس کی طرف سے جا رہی ہے، تو ان سے دلوائیں۔ جیسے مسجد میں یا دینی کاموں میں چندہ دینے کے اعتبار سے کئی علماء اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ جی اولاد کے ہاتھ سے دلوائیں، آپ اپنی رقم اولاد کے ہاتھ سے دلوائیں تاکہ اسے دینے کی عادت پڑے۔ اور ایک ایسا تحفہ ہے جو چاہے آپ پیسے تو خرچ نہیں کریں گے، میرے مدنی چینل کے وہ ناظرین جو چھوٹے ہیں اور بچے ہمارے سن رہے ہیں، والدین کو آپ کیا تحفہ دیں گے؟ اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں آپ یہ دے سکتے ہیں کہ والدین کوئی کام آپ کے ذمہ لگائیں نا، وہ فوراً کر دیں، کہیں کہ موبائل چھوڑنا ہے تو آپ چھوڑ دیں، والدین کی بات سن لیں۔ آپ کے لیے یہی تحفہ ہوگا کہ آپ والدین کی بات مانتے چلے جا رہے ہیں، اور والدین بھی انشاءاللہ آپ کو کوئی گفٹ آپ کے پیرنٹس دیتے ہیں، اچھا لگتا ہے نا؟ اس سے زیادہ اچھا آپ کے پیرنٹس کو تب لگتا ہے جب آپ ان کی کوئی بات ایک دفعہ میں مان لیتے ہیں۔ تحفہ ہم دل میں خوشی داخل کرنے کے لیے دے رہے ہیں نا، اور یہ اگر آ جائے نا ہماری زندگی میں، امی ابو نے کچھ کہا فوراً کر لیا ہم نے، امی ابو بھی خوش رہیں گے، پھر تحفے بڑھ جائیں گے، آپ کے گفٹ زیادہ آنے لگیں گے جب آپ فرما بردار بن جائیں گے۔ مزید کال گفٹ کی امید بھی نہ رکھیں، بچوں سے بات کر رہے ہیں تو اچھے بچے جو ہے نا وہ گفٹ کی امید نہیں رکھتے، یعنی نا آپ ہوپ نہ رکھیں، اور مل گیا تو خوش ہوتے ہیں۔ ہاں مل جائے تو خوشی ہے، لیکن آپ کسی سے تقاضا نہیں کریں، خالہ سے، ماموں سے، چاچو سے، تایا ابو سے یا پھپھی سے یا جو بھی آپ کا ہے ریلیٹیو، آپ یوں نہیں کریں جی میرا ایونٹ آ رہا ہے میں پاس ہوا ہوں، یا میری سالگرہ آ گئی، یا فلاں ایونٹ ہے تو فلاں کو یہ دینا چاہیے، فلاں کو یہ دینا چاہیے، یوں نہیں ہونا چاہیے۔ بچوں کو بھی خودداری آنی چاہیے۔ اچھے بچے وہ ہیں کہ جو مل جائے تحفہ اپنے قریبی عزیزوں کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے وہ قبول کر لیں، ورنہ ڈیمانڈنگ نہ ہو۔ صحیح ہے نا؟ زبردست، بہت پیاری بات کی آپ نے، زبردست میسج آیا۔ کال لیتے۔ میرا نام ذوالفقار علی صدیقی اتاری، فاروق نگر لاڑکانہ سے۔ ماشاءاللہ آج تو پرانی یادیں چھیڑ لی ہے تحفے کی۔ تحفے سے یاد آ گیا جب امی صورت سے شہید میں سارا میں ملاقات ہوتی تھی، ملاقات میں ہم جو آتے تھے لاڑکانہ سے تو تحفے میں کبھی کبھی اپنی گھڑی جو ہوتی تھی وہ دیتے تھے، کبھی وال طلاق جو کس کی کارکردگی ہوتی تھی 10 وغیرہ کی اس کی اور زیادہ دیتے تھے۔ یہ تحفے کی برکت ہے، آج تک وہ ہمیں یادیں وہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ دعا کی درخواست ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے جی۔ سید امیر علیہ سنت دامت برکاتہم علیہ کا یہ بڑا زبردست انداز ہے، اور الحمدللہ کئی جگہوں پر، کئی علاقوں میں اس طرح آپ کو اسلامی بھائی ملیں گے، بلکہ پورے پاکستان میں ہی شاید ایسے لوگ ملیں جو آتے رہے، بھر میں ہوں گے ایسا جی، جو آتے رہے، اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم علیہ نے ہاں جی کیا کارکردگی ہے، کیا کام کیا، جب علاقوں میں مدنی بہاریں بتائیں کہ الحمدللہ مسجد درس شروع ہو گیا، الحمدللہ اتنی مسجدیں بنا لی، مدارس بننا شروع ہو گئے، تو یہ ہے اچھے کام پر تعاون، حوصلہ افزائی، پیٹھ تھپک دی اور ایک تحفہ دے دیا، ایک وال کلاک دے دی، ایک اس طرح کی کوئی چیز دے دی۔ آپ دیکھیں کہ ذوالفقار بھائی کو ماشاءاللہ شہید مسجد کی ملاقاتیں ایسے یاد ہیں، تو یہ کتنی دیر تک یاد رہنے والی ہیں، پیٹھ تھپکنے والی ہیں، حوصلہ بڑھا کر کام کرنے والی ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارے مزاج میں یہ چیز اترتی چلی جائے اور ہم دین کے لیے کچھ اس طرح بھی خرچ کرنے والے بنے کہ لوگوں کے حوصلے بڑھائیں، ان کو اچھے تحائف دیں۔ مزید کال دیجیے۔ مدنی چینل پر نا میں پروگرام دیکھ رہا ہوں اور روزانہ دیکھتا ہوں، اور تحفہ جو ہے یہ تحفے کے طور پر ہی دیا جا سکتا ہے کہ کسی اور بہانے سے بھی کسی کو تحفہ دیا جا سکتا ہے، کہ کوئی غریب ہے اس کو کوئی چیز دینی ہے تو وہ ویسے نہیں لیتا تو اس کو تحفے کے طور پر دی جائے، اگر کوئی اور پیسے دینے ہیں یا کوئی چیز دینی ہے تو وہ کسی ویسے نہیں لیتا، تو اس کو تحفے کے طور پر یہ دی جا سکتی ہے۔ کیا بات ہے جی، اچھی توجہ دلائی ہے، سوال بھی بڑا اچھا ہے، اور ویسے بھی کسی کی یوں مدد کر رہے ہیں، ادھار نہیں دے رہے تو گویا ایک تحفہ ہی دے رہے ہیں، اور اس انداز پہ دینا ان کی جو اگلا ہے اس کی سفید پوشی کا بھرم بھی رکھے گا۔ اگر کوئی مدد یوں کریں دیکھ لو بھائی میں کر رہا ہوں، آپ کی مدد کر رہا ہوں، آپ کے برے وقت پہ کام آ رہا ہوں، تو شاید پیسے تو اس کے پاس چلے جائیں لیکن
اس کی عزت نفس شاید اس کے پاس ہے. طلبہ علماء نے تو یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ صدقہ واجبہ زکوٰۃ وغیرہ بھی اگر تحفہ کہہ کر دی جائے گی تو درست ہے، بلکہ بعض رشتوں میں تو احتیاط یہی بتائی کہ زکوٰۃ کہہ کر نہ دے، تحفہ کہہ کر دے. سگی زکوٰۃ کی ہو بس. ہاں نیت تو زکوٰۃ کی ہو، تحفے کی نہ ہو. دینے والے کی نیت زکوٰۃ کی ہو، وہ بے شک تحفہ بھی کہے تو درست ہے یہاں پر، اور لینے والے کو تو پتہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ ہے اور وہ ہے مستحق، شرائط پائی جا رہی ہیں تو بھی درست ہے، کیونکہ وہاں پہ نا مان رکھنے والی بات ہے جی کہ وہ صدقہ واجبہ کہیں گے تو اچھا نہیں لگتا. بعض رشتوں میں سگا بھائی ہے، سگی بہن ہے، اتنا کلوز رشتہ ہے اور اس کو اس قسم کی رقم دے رہے ہیں تو وہ سننے میں دیکھنے میں مزہ نہیں آتا. تو علماء نے پھر یہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے جو بات کی نا بات بڑی پتہ کی تھی. مجھے یاد آ رہا ہے بعض ایسے لوگ بہن بھائیوں میں یا سسرال میں دیکھا نا ہماری بیٹی غریب ہے، اب انہوں نے بچوں میں کپڑے نہیں بنائے ہوں گے، ہم ویسے دیں گے تو ان کو فیل ہوگا کہ یار یہ مدد کر رہے ہیں ہماری. اب وہ کیا کرتے ہیں، سردی آئی نا بس میں بازار گئی تھی تو میں نے کہا یہ بھی تو میرے بچے ہیں، ان کے لیے میں یہ تحفہ لے کر آئی ہوں، یہ میرے بچوں کو پہنانا ہے. یہ میں آج وہ فلاں موقع آیا تھا نا تو میں نے کہا نہیں میرے بچوں کو یہ کپڑے، یہ جوتا، یہ فلاں چیز. اچھا بھائی گئے مارکیٹ میں، پتہ دیکھا یار میرا بھائی ہے اس کے بچے نے فلاں چیز نہیں پہنی ہوئی، سردیاں آ چکی ہیں، اب میں ویسے اس کو کچھ کہوں گا تو فیل ہوگا اچھا بھی نہیں ہے، اور پیسے دوں گا تو بھی محسوس ہوگا کہ یار میں غریب ہوں اور مجھے یہ لوگ اگنور کرتے ہیں، یا مطلب ایک وہ اس طرح محسوس کراتے ہیں کہ میں غریب آدمی ہوں. اب وہ جیسے ہی مارکیٹ گئے تو بچے کو ساتھ لے گئے، واپس آئے یا خود ہی کہہ دیا یار میں چاہ رہا ہوں میں سب بچوں کو دوں، یار یہ بھی میرے بچے ہیں. اچھا لگا مجھے، ایک سوٹ بڑا پیارا لگ رہا تھا، اس بچے کو یار یہ کام میں آئے گا. وہ اس طرح بہانے مجھے لگا کہ یہ جو چیز ہے نا یہ آپ کے بچے میں زیادہ ہاں یہ تعریف بھی ہو گئی اور مان بھی ہو گیا اور اس کا کام بھی ہو گیا. سمجھنے والے سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں، جو قرابت دار ہے نا ان میں محبتیں بڑھتی ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ. اللہ وہی کام کرنے کی ہمیں توفیق دے جو محبتیں بڑھانے والے ہوں، شرعی حدود کے اندر ہوں. اور جو آپ نے کال کی اس کا ون لائن جواب یہ ہے کہ جی بالکل ایسا کر سکتے ہیں، محبت سے تحفے دیں، اللہ کریم برکت دے. مزید کال دیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ تحفہ اور رشوت میں کیا فرق ہے، آسان کر کے بتا دیں، جزاکم اللہ خیرا. یہ تھوڑا سا وسیع ٹاپک بھی ہے اور کبھی کبھی تو دینے والے لینے والے کو سمجھ آ ہی جاتا ہے میں کیا تحفہ دے رہا ہوں اور کیا رشوت دے رہا ہوں. لینے والے کو بس شرم آ جائے تو اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ میں رشوت لے رہا ہوں یا تحفہ لے رہا ہوں. یہ تھوڑی تھوڑی لائٹ آن ہونے کی بات ہے، بتی جلے گی نا تو سمجھ میں آ جائے گا میرے اس میں کیا کہیں گے. ون لائنر تو یہی ہے جو تحفے کی تعریف آپ نے بیان کی تھی وہ بلا عوض ہو، اور رشوت بلا عوض نہیں ہوتی، وہ کام نکالنے کے لیے ہوتی ہے. جو دیگر اس کی تفصیل ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ون لائنر ایک آسان سمجھنے کی بات ہے. اور رشوت جو ہے نا وہ رشوت ہی رہتی ہے، اسے نام کچھ بھی دے لیں، نام کوئی بھی دے لیں، آپ تحفہ کہہ لیں، یہ کہہ لیں، وہ کہہ لیں، فلاں کہہ لیں، رشوت رشوت رہتی ہے. اور یہ بھی میں عرض کر دوں کتنا ہی مقدس نام دے لیں، رشوت رشوت ہوتی ہے. خالد بھائی افسوس ہوتا ہے بعض اوقات کہ رشوت کا حکم لگتا ہے اور چیز ایسی ہوتی ہے کہ اسے رشوت کہنا جو ہے نا مزہ نہیں آ رہا ہوتا. یعنی اب تو یہ حالت ہو گئی بھائی عمرہ تک کرانے کی لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں آفیسز میں. مفتی صاحب نے بیان فرمایا جی کہ عمرہ کرا دو جی ہمیں. تو یہ کیا ہے، یہ رشوت ہے، اس کا آپ عمرہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو نیکی کا کام ہے، یہ تو ثواب کا کام ہے، یہ تو قرب الہی کا ذریعہ ہے، اور آپ کسی کا کام نکال کر کسی کا کام نکالنے کی شرط پر آپ کر رہا ہو تو یہ تو رشوت کے حکم میں جائز تھوڑی ہے. بھلے آپ کتنا مقدس نام لے لو، پھر مسلمانوں کی بدنامی الگ ہے اس کے اندر. بھائی ایسا کام کیوں کرتے ہو؟ دگنا جو ہے نا وہ غلط کام کر رہا ہے، ایک تو رشوت لے رہا ہوں پھر مقدس نام پہ لے رہا ہوں معاذ اللہ. تو یہ تو دو برائیاں جمع کر رہا ہوں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ توفیق دے. اور بعض شرعی احکام ہیں ان کو ہم کوشش کریں کہ سیکھیں. ضروری علم دین ہوگا نا آپ کو تو کم از کم یہ ضرور ہوگا کہ ایک اشارہ اندر سے آ جائے گا کہ یار شاید یہاں غلطی ہو رہی ہے، یہ شاید نہیں کرنا چاہیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گناہ کی جو ڈیفینیشن کی اس میں ایک چیز یہ بھی بیان فرمائی وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ، تیرے دل میں کھٹکے نا وہ ہے. لیکن ایسا بھی مدنی کے ناظرین عجیب معاملہ ہے، دیکھنے میں آتا ہے کہ دل اتنے مردہ ہو چکے ہوتے ہیں کہ واضح برائی کر رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں، لیکن وہ دل میں آ ہی نہیں رہا کہ یہ غلط بھی ہے. ایسے غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ایسی تہیں چڑھی ہوئی ہیں. اللہ کریم ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ہدایت لینے کی بھی توفیق عطا فرمائے. عادت بن جاتی ہے نا، جہاں پھر یہ کیفیت بنتی ہے. پہلی دفعہ کرے گا تو شاید کھٹکے گا تھوڑا سا، ہاں دوسری دفعہ تیسری دفعہ نقطہ پڑھتے پڑھتے وہ سیاہ ہو گیا، اب وہ گناہ ہی نہیں لگ رہا ہوتا.
پھر اس کو یہ جیسے فرمایا نا مہروز بھائی نے کہ اچھے نام دے کر معاذ اللہ وہ گناہ کیے جاتے ہیں، تو وہ کیفیت بن جاتی ہے۔ ایک اسٹوری کس نے لکھی کہ ایک کوئی آفیسر تھا، وہ جب رشوت لینے لگا گھر والوں نے بڑا پریشان کیا کہ جناب پورا ہو نہیں رہا، اب کچھ بھی ہے آپ پورا کریں تو آپ کے ساتھ رہیں گے، اگر آپ پورا نہیں کر سکتے تو بس ٹھیک ہے، ہمارے اور آپ کے راستے الگ الگ ہیں۔ اب اس بیچارے کو یہ تھی کہ میں اپنا گھر بساؤں، میرا گھر اجڑ نہ جائے، خاندان کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، دنیا کیا کہے گی، اور سمجھانے کی کوشش کی نہیں گئی۔ ٹھیک ہے اب کچھ کر کے لاتے ہیں۔ اب جو اس کی جاب تھی، جو نوکری تھی، اس میں اس نے شارٹ کٹ یہ نکالا کہ جو تنخواہ ملتی ہے وہ تو مہینہ ہی اس سے گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، اب کیا کریں، کچھ رشوت کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب رشوت کی طرف فرسٹ ٹائم وہ بولنے لگا نا رشوت کے لیے، تو اس کے منہ سے ہی لفظ رشوت نکلا کہ ہاں بھائی رشوت میں کیا دو گے، اللہ تو یہ بول کے خود شرمندہ ہو گیا، اور اس کے اس لفظ نے اس کو روک لیا کہ میں کیا مانگ رہا ہوں، غلط چیز مانگ رہا ہوں۔ پرابلم ایک یہ بھی آ رہی ہے مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے نام غلط رکھ لیے، اچھی چیزوں کے نام برے کر دیے، بری چیزوں کے نام اچھے کر دیے۔ کچھ تحفہ دے دو، کوئی مٹھائی شٹائی، کوئی بچوں کے لیے، کوئی ہمارے بچوں کا بھی کچھ خیال کرو، ہم پر بھی عید آ رہی ہے، اللہ کے بندوں ہٹے کٹے ہو بھائی، کما کے کھاؤ نا، اللہ کریم توفیق دے۔ بہت سی چیزیں مجبوریاں نہیں ہوتی جنہیں ہم مجبوریوں کا نام دے رہے ہوتے ہیں، اور پھر نعوذ باللہ مجبوری ہے نہیں ہے، حرام کی طرف تو نہ جائیں، حلال پر قناعت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو بندہ تھوڑے رزق پر راضی ہوتا ہے، اللہ کریم اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے۔ جو قناعت کرتا ہے، اللہ کریم اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ تو قناعت، جتنی آمدنی ہے اس میں گزر کرنے کا ذہن بنانا، یہ سب سے اہم بات ہے۔ ذہن بن گئی، پھر رشوت کی طرف ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنے کی ضرورت اللہ نے چاہا تو نہیں پڑے گی۔ دل غنی ہو جائے تو پھر ناجائز ذرائع کی طرف بندہ نہیں بڑھتا۔ خالد ایک بڑی پیاری بات نا مجھے کل مارکیٹ میں پتہ چلی، مارکیٹ کچھ خریداری کرنے گیا، ایک اسلامی بھائی تھے، یعنی جب ہم بہت چھوٹے تھے نا، جی بہت چھوٹے، نرسری KG میں تھے، تو اس وقت وہ درس دیا کرتے تھے، تو وہ اتفاق سے کہیں مارکیٹ میں مجھے مل گیا، انہوں نے ہی پہچان لیا بیچاروں، انہوں نے پہچانا، تو پھر پیچھے سے آئے، تو بات چیت ہوئی نا، انہوں نے ایک جملہ ایسا کہا جو ادھر فٹ ہوتا ہے، بڑی پیاری بات کی ان سے، 10-15 منٹ مارکیٹ میں بات ہوئی، تو انہوں نے کہا بھائی آج کل نا لوگ قربانیوں کا صلہ دنیا میں ہی مانگنے لگے، بھائی قربانیوں کی جزا تو آخرت میں ملے گی، تو ہم جو زندگی میں اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں نا، یار ہم بھی تو یہ کر رہے ہیں، ہمیں کیوں نہیں مل رہا، یوں ہوتے ہیں نا جذبات۔ یہ جو آپ نے کہا کہ گھر والوں نے کہا ہم نہیں رہیں گے، کیوں نہیں رہیں گے بھائی، کیا پرابلم کیا ہے، بھوکے مر رہا ہے، ایسا تو کچھ نہیں ہے، تو وہ خواہشات ہوتی ہیں جی، تو خواہشات، پھر یہ کہ اتنی اسٹرگل کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ ایسا کیوں نہیں، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، فلاں کو دیکھو۔ ایک تو آپ کمپیئر غلط کر رہے ہیں، آپ لیٹر کو میٹر سے کمپیئر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ نہ کریں برائے کرم۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں، اگر آپ صبر کر رہے ہیں، اگر آپ قربانی دے رہے ہیں نا، تو ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنے رب سے امید ہے کہ میرا رب میری کسی قربانی کو کانٹا لگنے کو بھی ضائع نہیں ہونے دے گا، واہ 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 واہ، اس کا اجر و ثواب صلہ مجھے آخرت میں ملنا ہے۔ یہ دنیا کے ششکے اور چسکے جو ہے نا، ان کو چھوڑنا پڑے گا آپ کو، اور بالخصوص ناجائز ذرائع سے جس کی طرف آپ جا رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم حلال پر رہیں۔ کثرت کی خواہش یعنی ایسی کثرت کہ میرے پاس یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، جو جائز لمٹ میں ہے بہرحال وہ جائز ہے، جب شریعت نے ناجائز نہیں کہا تو ہم کیسے کہہ سکتے، لیکن وہ شریعت نے جس کو ناجائز نہیں کہا وہ وہی ہے جو حلال اور جائز قیودات کے ساتھ ہے، شرائط کے ساتھ ہے، اصولوں کے ساتھ ہے۔ اگر آپ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ناجائز و حرام و گناہ والے کاموں کی طرف بڑھتے تو خود دیکھ لو کیا کر رہا ہو، تو آخرت کی امید رکھو کہ آخرت میں چاندی ہوگی جتنا بھی بڑھیں گے ملے گا تو اتنا ہی جو نصیب میں ہے، اس سے بڑھ کر تو لے بھی نہیں سکتے نا جی۔ اب وہ حلال ذرائع اختیار کریں گے تو برکتیں ملیں گی، حرام ذرائع اختیار کریں گے تو وہ گناہ میں جا پڑیں گے۔ اللہ جانتا ہے کب دینا ہے، کتنا دینا ہے، اور کتنی دیر کے لیے دینا ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے۔ اور کیا بات ہے رب العالمین کی۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک لفظ کہا جاتا ہے، ایک لائن کہی جاتی ہے کہ خواہشیں جو ہے وہ بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی، ضرورتیں فقیر کی بھی پوری ہو جاتی۔ اللہ، اس کو دیکھ لیں اور کبھی سوچیں اس پر کہ کیا بادشاہوں کی بھی خواہشیں پوری ہو گئی؟ جنہوں نے جنت بنوائی نا زمین میں، جس نے جنت بنوائی،
اس کی یہ خواہش بھی پوری نہیں ہوئی کہ اس میں قدم رکھے، اس میں داخل ہو جائے. اور خالد بھائی رب کے خزانے میں کمی نہیں ہے جو آپ کو نہیں دے رہا. وہ قرآن کریم کی آیت مبارک ہے نا کہ اللہ پاک جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے کم کرتا ہے. وہ خبیر ہے، وہ بندوں کے حالات سے واقف ہے. تو اللہ کے خزانے میں آپ غور کیجئے. مدنی چینل کے تھوڑا سا ٹاپک سے خالد بھائی نکل کر تھوڑا سا آپ جو ہے نا غور کیجئے. میرے رب کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. بیٹوں کی کوئی کمی نہیں ہے. دنیا میں روز ہزاروں لاکھوں بیٹے ہو رہے ہیں. واہ. بیٹیوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اولاد کی کمی نہیں ہے. ہو رہے ہیں لوگوں کے جڑواں بھی ہو رہے ہیں، 2 3 بھی ہو رہے ہیں. بات ہے نا کہ اس کے خزانے میں تو کمی نہیں ہے، وہ تو دے رہا ہے. لیکن اس نے اپنی رحمت، حکمت و مشیت سے بعض کو بیٹوں سے محروم رکھا ہے، بعض کو بیٹیوں سے محروم رکھا ہے، بعض کو دونوں سے محروم رکھا ہے. اچھا مال و دولت کو دیکھیں آپ تو بھائی بلینئرز ہیں دنیا میں، مطلب پیسہ نہ ختم ہونے والا پیسہ ہے. وہ بانٹ کے تھک گئے، بانٹے جا رہے ہیں، پیسہ ختم نہیں ہو. اور بعض ایسے ہیں جن کا روزی روٹی چلنا مشکل ہے، تو اس کے خزانے میں کمی تو نہیں ہے، اور نہ انصافی بھی نہیں ہے، ظلم بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ ظلم ہو رہا ہے کہ جی اس کو نواز رہا ہے اس کو نہیں. اللہ پاک کی ذات تو اس سے پاک ہے. تو راشد بھائی وہ ظلم بھی نہیں کر رہا، انصاف کے تقاضے بھی ہیں، بلکہ اس کی رحمت ہے کہ بعض لوگوں کو نہیں دے رہا تو ان کے دین اور ایمان کی سلامتی اسی میں ہے. تو ہم بھی اس پر راضی ہوں. اچھا اسی طرح عزت، منصب، شہرت جو بھی ہے روز لوگوں کو مل رہی ہے خالد، اور روز لوگوں کے پاس سے جا رہی ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے خزانوں میں کمی آ گئی ہے کہ جناب اب ذرا احتیاط سے خرچ کرو. ایسا نہیں، اس کے خزانے تو نہ ختم ہونے والے، لیکن اس کی حکمت، اس کی مشیت اور ہمارے حق میں ہو سکتا ہے اس کی رحمت ہی ہو کہ جو چیز ہمیں نہیں ملی. میرا مجھے اور مجھ سے آگے بھی بہت بڑی زندگی ہے. دنیا کو کبھی بڑے کینوس پر دیکھیے تو واقعی بہروز میں نے بڑی عمدہ بات کی کہ بہت سارے لوگ روزانہ عزتوں کے مقامات پر آ رہے ہیں، بہت سارے وہاں سے گر کر دوبارہ نیچے آ جاتے ہیں. ہم اللہ کریم ہمیں عزت داروں میں رکھے، ہماری عزتیں قائم رکھے اور اپنی رحمتیں ہم پر عطا فرماتا رہے. مدنی چینل کے ناظرین بس اللہ والے ہو جائیں، اللہ والے ہو جائیں، اسی میں آسانی ہے. اس کے تھوڑے دیے پر راضی رہیں. جتنا اس نے عطا فرمایا ہے وہ اور دے گا، لیکن جب آپ کا وقت آئے گا تو آپ کے ہاتھ میں بھی آپ کی خواہش پوری ہو چکی ہوگی اور آپ کے پاس بھی کوئی سند ہوگی کہ دیکھیے میرے رب نے مجھے یہ عطا فرمایا. لیکن تھوڑے وقت کا انتظار کیجیے. کالز لیتے ہیں، مسجد آگے بڑھتے ہیں. محمد حسن علی رضا تاریخ رولا سے زندہ باد. آج میں آپ کو کلام سناؤں گا. سنا دیں. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینہ والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینہ والے. میرے لیے دعا فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مدرسۃ المدینہ آن لائن کا آپ نے ایک مرتبہ پہلے بھی کال میں بتایا تھا. ماشاءاللہ اس کا فیضان جاری ہے. حسن بھائی اللہ کریم آپ کو خوش رکھے، برکت دے، مخلص مبلغ بنائے، دین کا سچا سپاہی بنائے اور مفتی اسلام بنائے. مزید کال دیجیے. یہ عرض ہے کہ یہ کلام سنا دے. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے. ہاں مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. مزید. پیارے نعت خواں آپ سے عرض ہے کہ آج یہ والا کلام سنا دیں. ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں. سبحان اللہ، کیا بات ہے جی. ایک کلام کی فرمائش ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کل بھی نہیں سنایا تھا، مدینہ چھوڑ آئے ہیں، یہ کلام سنائیں. ٹھیک ہے جی. جڑا والا سے فرمائش ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، یہ کلام سنا دیجئے. میرے پیر دی اردم خیر ہوئے، اس کلام کی بھی فرمائش ہے. اے حسنین کے نانا، یہ یافور اتاری ہیں لاڑکانہ سے. ماشاءاللہ ان کی فرمائش ہے زبردست. رجب رضا تاری ہیں گجرا والا سے، اور آپ کا کیا کہنا ہے جی، موضوع بہت کمال کا ہوتا ہے. بہت شکریہ، اللہ کریم برکت دے. خالد بھائی زندہ لوگوں کو تو ہم تحفے دیتے لیتے رہتے ہیں، مگر تحفے کے زیادہ مستحق ہمارے مرحومین ہیں. اصال ثواب کی صورت میں جب بھی کسی قبرستان کی طرف سے گزر ہو، اصال ثواب کا تحفہ دیں. واہ، بہت عمدہ بات کی آپ نے. اور زندہ لوگوں کو ہم ایک مسکراہٹ بھی اپنے تحفے میں دے سکتے ہیں. بہت شکریہ، بڑی پیاری بات کی آپ نے اور اچھا لگا میسج.
اشفاق بھائی کا کلام سنا دیں. ٹھیک ہے جی. گفٹ دینے سے ثواب بھی ملتا ہے کیا؟ ہاں جی بالکل، گفٹ دینے سے ثواب بھی ملتا ہے، اللہ کریم راضی بھی ہوتا ہے اس سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی اس پر موجود ہیں. برائے مہربانی یہ کلام سنا دیں. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں. انیس اتاری ہیں فرام بورے والا. ٹھیک ہے جی. کون سی منقبت غوث پاک گدائے غوث اعظم ہوں؟ ماشاءاللہ اس کی یہ سننے کی فرمائش کی گئی ہے، زبردست جی، اللہ کریم برکت دے. اور مزید بھی میسیجز ہیں انشاءاللہ، آگے بڑھتے ہیں تو ان کو شامل کرتے ہیں. ابھی کچھ فرمائشیں ہم مدنی بھائی سے سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. خاک مجھ میں کمال رکھا گئے، خاک مجھ میں کمال رکھا گئے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا گئے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا گئے، خاک مجھ میں کمال رکھا گئے، خاک مجھ میں کمال رکھا گئے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا گئے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا گئے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا گئے، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا گئے، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا گئے، خاک مجھ میں کمال رکھا گئے، اور ان کے جلووں میں خود خدا کی قسم، ان کے جلووں میں خود خدا کی قسم، رب نے اپنا جمال رکھا گئے، 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 اور تیرا اعجاز کب مر جاتا، تیرا اعجاز کب مر جاتا، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا گئے، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا گئے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا گئے، خاک مجھ میں کمال
چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستان ہی دیکھ کر اپنے رحمت برستان ہی والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا جب جان تھانے والے کے راستے میں ہے جب جان تھانے والے، تو زندہ ہے واللہ، 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 میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے، گدائے غوث اعظم گو، 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 خدا کے فضل سے گو پر سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے گو پر سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جگہ میں گئے سہارا غوث اعظم کا، گدائے غوث اعظم گو، گدائے غوث اعظم گو، گدائے غوث اعظم گو، گدائے غوث اعظم گو، کبھی قدموں پہ لوٹوں گا، کبھی دامن پہ مچلوں گا، کبھی قدموں پہ لوٹوں گا، کبھی دامن پہ مچلوں گا، بتا دوں گا کہ یوں چھٹتا ہے بندہ غوث اعظم کا، گدائے غوث اعظم گو، گدائے غوث اعظم گو، گدائے غوث اعظم گو، گدائے غوث اعظم گو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، گدائے غوث اعظم ہو، گدائے غوث اعظم گو، فرشتوں روکتے کیوں گو مجھے جنت میں جانے سے، فرشتوں روکتے کیوں گو مجھے جنت میں جانے سے، لو دیکھو ہاتھ میں دامن کے کس کا، غوث اعظم کا، گدائے غوث اعظم ہو، گدائے غوث اعظم گو، گدائے غوث اعظم گو، گدائے غوث اعظم گو، جمیل قادری سو جا سے گو قربان مرشد پر، جمیل قادری سو جا سے گو قربان مرشد پر، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا، گدائے غوث اعظم ہو، گدائے غوث اعظم ہو، گدائے غوث اعظم ہو، گدائے غوث اعظم ہو۔
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ کریم اور برکت عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جانشین امیر علیہ سنت کا آئیے ایک ویڈیو پیکج ملاحظہ کرتے ہیں۔ ادب اس شے کا نام ہے کہ جس کے ذریعے انسان اچھی باتوں کی پہچان حاصل کرتا ہے یا اس کے ذریعے اچھے اخلاق اپناتا ہے، یعنی با اخلاق بن جاتا ہے۔ اور حضرت سیدنا ابو القاسم عبد الکریم بن حوازن کوشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ادب کا ایک مفہوم یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حضوری کا خیال رکھے، یعنی حاضری کا خیال رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو دین اور آداب سکھاؤ۔ اور مزید فرماتے ہیں کہ ادب کی حقیقت یہ ہے کہ انسان میں اچھی عادتیں جمع ہو جائیں۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں زیادہ علم کے مقابلے میں تھوڑے ادب کی زیادہ ضرورت ہے۔ تو یہ عاشقان رسول پتہ چلا کہ شریعت مطہرہ میں، شریعت دینیہ میں، اسلام میں ادب کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ تو لہٰذا ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق سنوارنے کی کوشش کریں، ہم با اخلاق بننے کی کوشش کریں، ہم با کردار بننے کی کوشش کریں۔ اب یہ ہے کہ با کردار بننے کے لیے، با اخلاق بننے کے لیے کون سے ایسے کام کیے جائیں کہ وہ اگر کام کرے تو بندہ کہے کہ ہاں بھائی یہ با اخلاق ہے، یہ بندہ با کردار ہے، یہ بندہ اچھے اخلاق کا پیکر ہے۔ تو اب اس کے لیے جو ہے وہ ایک بہترین نمونے کا محتاج ہے، کسی آئیڈیل کا محتاج ہے کہ جس کو سامنے رکھ کر وہ اپنی عادات جو ہے وہ ان کی عادات اپنائے، ان کے اخلاق اپنائے، ان کی باتیں اپنائے، تاکہ لوگ کہیں نہیں یار یہ واقعی یہ با ادب ہے، یہ با کردار ہے۔ تو اب یہ ایسی شخصیت کا محتاج ہے، ایسے آئیڈیل کا محتاج ہے کہ جسے وہ آئیڈیل بنائے۔ تو لہٰذا ہمارا آئیڈیل شیش نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن کی تقلید ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، کہ یہ ہمارے لیے بہترین مثال ہیں کہ ہم انہیں اپنا آئیڈیل بنائیں اور ان کے اخلاقیات کے مطابق، ان کے طریقہ کار کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں۔ انشاءاللہ الکریم ہم بااخلاق کہلائیں گے۔ اور خود اللہ تبارک و تعالی نے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ترجمہ کنزُ الایمان، بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ اور خود خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ادب کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے رب نے اچھا ادب سکھایا۔ جسے رب سکھائے تو اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اور علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فیض القدیر میں اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھے میرے رب نے ریاضت نفس اور ظاہری و باطنی اخلاق کی تعلیم فرمائی، اس طرح کہ مجھ پر ایسے علوم کسبیہ و وہابیہ کے ذریعے لطف و کرم فرمایا کہ جن کی مثل کسی اور انسان کو عطا نہیں کیے گئے۔ رسول کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اعلی حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔ مزید فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ جیسا نہ کوئی ہوا ہے نہ ہوگا، آپ کے خالق حسن و ادا کی قسم، یعنی جس نے آپ کے حسن کو بنایا، جس نے آپ کی اداؤں کو بنایا، اس کی قسم کہ آپ جیسا نہ کوئی ہوگا نہ کوئی ہے۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا،
تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے جی، جانشین امیر اہل سنت کی اللہ کریم آپ کی برکتیں ہمیں اور عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، تحفے کی اصل پھر میں ایک بار عرض کرنا چاہوں گا کہ اس سے مقصود محبت کو بڑھانا ہے، اور اسی لیے دیا جائے، اسی لیے لیا جائے، اور جہاں بھی اگر یہ مقصد ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو پھر تھوڑا سا احتیاط کی طرف بندہ آ جائے۔ میں جو باتیں کر رہے ہیں نا آپ یا میں یا راشد بھائی یا عبدالسمیع بھائی جی، بڑی چھوٹی چھوٹی سی باتیں، یہ یوں کہہ لیں کہ ایسا نہیں ہے کہ نئی باتیں لے کر آئے ہم، یوں نہیں، بڑی چھوٹی چھوٹی سی کامن باتیں ہیں۔ اچھا، انسانی مزاج و فطرت یہ چھوٹی باتوں سے راضی ہو جاتا ہے، اس کے لیے آپ کو کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کوئی طیارے خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، ایروپلین میں بیٹھ کے جو ہے نا اس کو بائے بائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہی آپس میں محبت اور اخلاص جو ہے نا وہ بڑھاتی ہیں۔ انہی چیزوں کو اگر مینشن کر لیا جائے نا اپنی زندگیوں میں لے آئیں، چھوٹی چھوٹی سی چیزیں، تو انشاءاللہ عز و جل بہت فوائد حاصل ہوں گے۔ ایک بات کہی تھی ابھی عبدالسمیع بھائی نے، راشد بھائی نے کہی تھی کہ مسکرا کے دیکھ لیں، یہ بھی تحفہ ہے۔ واہ، اب صرف ایک مسکراہٹ لے آئے۔ اب بعض افراد کو ہم جانتے ہیں کہ ان کی وجہ شہرت اپنے حلقہ احباب میں کیا ہے؟ مسکرانا۔ یار جب بھی دیکھو نا ماشاءاللہ مسکراتا ہے۔ اچھا، بعض ایسے ہیں آپ نے یہ جملہ کہا نا، مجھے گیس کریں کون یاد آیا ہوگا؟ مجھے حاجی وقار المدینہ یاد ہے۔ اللہ اکبر، ہاں، وہ مسکراہٹ ہی ماشاءاللہ ایک ایسی پہچان ہے، دو پہچانیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کی ہیں، اللہ کریم برکت دے اور ان کا سایہ سلامت رکھے۔ آمین۔ ایک آنسو بہانا، دوسرا مسکرانا۔ اچھا، ایسے ہی ہمارے بعض ذمہ داران ہیں، دعوت اسلامی کے ماحول کے حوالے سے بات کروں تو وہ نا رپلائی کرتے ہیں، آپ کچھ بھی پوچھو ان سے۔ کون یاد آیا؟ اب میں نام جان بوجھ کے لے نہیں رہا تھا کہ پھر وہ پہلے ہی لوڈ بہت زیادہ ہے۔ تو بعض ایسے ہیں کہ وہ رپلائی کرتے ہیں، یعنی نا ان کو جیسے ہی فرصت ملے گی آپ کو پتہ ان کا رپلائی آنا ہے۔ اچھا، یس نو آپ کی وہ مدد کر رہے ہیں نہیں کر رہے وہ ایک ڈیفرنٹ میٹر ہے، لیکن آپ کو انہوں نے رسپونڈ کرنا ہے۔ تو یہ بات چھوٹی سی، کون سا انوکھی بات ہے یہ؟ بھائی آپ نے میسج کیا، آپ نے واٹس ایپ کیا ہے، وائس نوٹ بھیجا ہے، اس کا جواب آنا چاہیے، اس میں کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں سے پھر رپلائی نہیں آ رہا ہے۔ سوشل میڈیا پہ یہ پوسٹ لگائی ہوئی تھی، میں نے عبدالحبیب بھائی کو یہ میسج لکھا، انہوں نے مجھے رپلائی میں یہ پھول کا وہ دیا، اتنا خوش ہو رہے ہو لوگ، اس کو تھپکیاں دے رہے ہو، حالانکہ بظاہر ہم اس کو فیل ہی نہیں کر رہے ہوتے۔ یہ امیر اہل سنت کی تربیت ہے نا۔ آپ دیکھیں امیر اہل سنت اور جانشین امیر اہل سنت کی طرف سے رپلائی آتا ہے۔ اب انڈرسٹوڈ بات ہے کہ دنیا کے 7 ارب لوگ میسج کریں گے تو سب کو تو جواب نہیں آئے گا، یہ تو طے شدہ ہے، شاید کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اگنور ہو جاتے ہوں، لیکن عمومی طور پر جواب آتا ہے۔ اچھا، ایسے ہی ایک دوسرے کا لحاظ رکھنا، مروت کرنا، ایک دوسرے کو تھپکی دینا یا آگے بڑھانا، یہ بھی لوگوں کو یاد رہتا ہے۔ اچھا، ایسے ہی کسی کی آپ کاٹ کر رہے ہیں، بات کاٹ رہے ہیں یا اس کو آپ جگہ سے کاٹنا چاہ رہے ہیں، وہ فیل ہو جاتا ہے، صرف آپ عقل مند نہیں ہے۔ میرے اس میں ایک سوال ہے، گفتگو ماشاءاللہ جس طرف جا رہی ہے اچھی ہے، اللہ کریم برکت دے، لیکن میں یہاں میں ایک کس سے ہٹ کر ہماری جو گفتگو اس کا ہر اسٹاپ اچھا ہے ماشاءاللہ، اللہ کریم برکت دے، اللہ کریم امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کو بھی برکت عطا فرمائے کہ انہوں نے یہ ہمیں ٹریک عطا فرمایا۔ لیکن میں یہ جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کچھ جگہ تحائف نہیں بھی دینے چاہیے، ناجائز و حرام ہوتا ہے تحائف دینا، غلط کام ہوتا ہے، رشوت کے زمرے میں ہوتا ہے۔ کیا فرمائیں گے کسے تحفہ دینا چاہیے اور کسے نہیں دینا چاہیے؟ دیکھیں، یوں پرٹیکولرلی تو جو رشتے ناتے پیچھے طے ہوئے وہ بیان ہو ہی گئے۔ ایک اپنا کام، ناجائز کام نکلوانے کے لیے، ناجائز حق حاصل کرنے کے لیے کسی بھی نام سے آپ تحفہ دیں، کسی بھی نام سے دیں، وہ ہوگا رشوت۔
اچھا ایسے ہی ایک بہت اہم بات وہ یہ ہے کہ الفاظ کا چناؤ جو ہے نا بعض اوقات مشکل ہو رہا ہوتا ہے، بات بھی ایکسپلین کرنی ہوتی ہے. محرم اور نامحرم کی قید ہے، سیدھی بات ہے. جن سے پردہ واجب ہے تو آپ ان کو ایسے تحفے نہیں دے سکتے بلا وجہ کے. کیوں دے رہے ہیں آپ تحفہ؟ آپ کا کیا تعلق ہے؟ تو بہت ساری جگہوں پہ دین اسلام فتنے سے بھی روکتا ہے اور فتنے کی طرف جانے والی سڑک سے بھی روکتا ہے. واہ واہ. تو لہٰذا محرم اور نامحرم کے جو آپس کے تحفوں کا تبادلہ ہے یہ تو شدید ناجائز و گناہ کی صورتیں بنتی ہیں اس کی. تو اس سے بچا جائے. اور پھر یہ فتنے کے دروازے کھولتے ہیں اور اس میں شیطان جو ہے اور بعض اوقات مطلب شیطان مختلف قسم کے ہیلے بہانے سجاتا ہے. مقدس پہلو بتا رہا ہوتا ہے، پاکیزگیاں بتا رہا ہوتا ہے، محبتیں بتا رہا ہوتا ہے، دل جوئیاں بتا رہا ہوتا ہے. تو بھائی جہاں کرنے کا دین اسلام نے حکم دیا نا آپ وہاں پہ کریں. والدین سے زیادہ ہوشیار نہیں بن سکتے آپ، تو اسی طریقے سے دیگر افراد سے بھی زیادہ ہوشیار بننے کی ضرورت نہیں ہے. جن چیزوں سے دین اسلام نے، قرآن و حدیث نے، اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا اس میں ہمارے لیے عافیت ہے. اور جہاں پہ ایسے تحائف کا تبادلہ ہوتا ہے وہ رشوت کے حکم میں ہوتا ہے، ان کا لوٹانا واجب ہے، ان کا لوٹانا واجب ہے. دوسرا یہ جو تحائف ہیں یہ دروازہ کھولنا ہے، وہ چنگاری ہیں جو کسی وقت بھی آپ کے آشیانے کو جلا کے بھسم کر دے گی. تو لہٰذا ان سے بچائیں اور خوش فہمیوں کا شکار نہ رہیں. یہاں پہ گھر کے بڑوں کی بھی ذمہ داری ہے. جب ہم بچوں کی بات کر رہے تھے پیچھے سلسلے میں تو ہم نے ایک بات کی تھی بچوں کو ڈیمانڈنگ نہیں ہونا چاہیے، تو یہ تو بچوں کی بات تھی. تو ایسے ہی جو بالغ افراد ہیں ان کی بھی تربیت ہو کہ میرے بچوں میری بچیوں آپ کو کس سے تحفہ لینا ہے کس سے نہیں لینا، اور کیوں ضرورت کیا ہے لینے کی تحفہ. جی بغیر کسی مقصد کے دیا، بغیر کسی مقصد کے بھی دیا تو کیوں دیا؟ ضرورت ہی نہیں ہے. کیونکہ محرم اور نامحرم میں بہت ساری دیکھیں خلوت سے منع کیا دین اسلام. آپ تحائف دے رہا ہو اور فضول میں مطلب کوئی میٹر بنتا نہیں ہے وہاں پہ. تو لہٰذا صرف اپنے دلوں میں نہیں رکھیں. جو افراد آپ کے ماتحت ہیں چاہے اولاد کی صورت میں ہیں، چاہے چھوٹے بہن بھائیوں کی صورت میں ہیں، چاہے شاگردوں کی صورت میں، ان کی اس حوالے سے بہترین تربیت کریں اور بالکل ایسی تربیت کریں کہ نہیں لینا تو نہیں لینا. غالباً بچوں کو والدین سکھا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا ایسے کسی سے تحفہ نہ لیا کرو. بالخصوص جن دنوں میں راشد بھائی، عبدالسمیع بھائی ٹی وی پہ یا اخبارات میں خبریں آ جائیں نا کہ جی بچے اغوا ہو رہے ہیں، تو ان دنوں میں والدین ضروری یہ تنبیہ کرتے ہیں کہ بیٹا کوئی آپ کو چاکلیٹ دے، کوئی جوس دے تو آپ لینا نہیں، اور وہ یوں ہو جاتا ہے یوں ہو. بچوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں نا. اچھا بچوں آپ دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ مشکل بات، کیا مشکل بات؟ بچے سمجھ جاتے ٹھیک ہے اور بچے پھر نہیں لے رہے ہوتے. ٹرائی کیا گیا ہے یہ نا، ایکسپیریمنٹ کیا گیا ہے کہ جی اس طرح کی باتیں کرنے کے بعد بچوں کو کہیں سے تحفے دلوانے کی کوشش کی گئی، بچوں نے منع کر دیا نہیں لینا. کیوں؟ کیونکہ ان کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ اگر ہم یہ تحفہ لیں گے تو پاسبل ہے کہ اس تحفے کو مس یوز کرنے کے لیے، اغوا کرنے کے لیے یوز کیا جا رہا ہو. تو یہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ تحفے دینا ناجائز ہے، اور جو میں نے ایک اصولی بات کی کہ محرم اور نامحرم کی قید، تو یہاں پہ بھی اغوا ہو رہا ہے اور ہو سکتا ہے یہاں پہ ایمان اغوا ہو جائے، ایمان اغوا ہو جائے، عزت اغوا ہو جائے، اور یہ وہ چیزیں کیا ہو. پھر آگے ایک بلیک میلنگ کا بھی دروازہ ہوتا ہے کہ یہ کیا پھر یوں ہوا پھر ایسے ہوا. ہم جو بھی بیان کر رہے ہونے والی بات ہیں آپ اور میں جو بھی بیان کر رہے ہیں، مجھے پوری امید ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین اس کی روح کو سمجھ رہے ہوں گے. تو یہ صرف سمجھنے کی بات نہیں ہے بلکہ بڑوں کی ذمہ داری ہے، جو میں پیچھے بھی کہہ رہا تھا ان کی ذمہ داری ہے. دیکھیں ہم تو اسی طریقے سے گفتگو کریں گے جو ہم کر رہے ہیں، ہم میرا خیال ہے اس اسٹیپ سے آگے بڑھ کر گفتگو نہیں کر سکتے. لیکن آپ کا جیسا رشتہ ناتا نوعیت ہے تعلق کی اپنے چھوٹوں سے، آپ اس میں شاید اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ کر انہیں بہت اچھے انداز پہ ایکسپلینیشن دے سکتے ہیں. اور جب آپ لاجیکلی انہیں سمجھا دیں گے، غالب اپنی عزت اپنی جان سب کو پیاری ہوتی ہے، تو لیکن ہوتا یوں ہے کہ رسک لے لیتے ہیں لوگ کہ شاید ایسا نہ ہو. جب آپ انہیں سمجھا دیں گے نا کہ بیٹا یہ جگہ رسک لینے کی نہیں ہے، یہ کوئی آپریشن نہیں ہو رہا کہ آپ رسک لے لیں، یہ عزت جو ہے نا یہ ایک دفعہ جاتی ہے تو پھر واپس نہیں آتی. بالکل وہی صورتحال ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے کپ رکھا ہوا ہے، اگر یہ ٹوٹ جائے نا اور اسے کسی سولوشن سے، کسی جوڑنے والی چیز سے جوڑ بھی دیا جائے تو اس کا ٹوٹا ہوا عیب بہرحال ظاہر ہوگا. ڈینٹ پینٹ والی گاڑی ہوتی ہے نا جی، گاڑی لگ گئی جناب، آپ نے بہت اچھے شو روم پہ بھیجی، بہت اچھے سروس سینٹر پہ بھیجی، بہت اچھے مکینک کی اور کیا کہتے ہیں ڈینٹر پینٹر کی خدمات حاصل کری، تو سارے ڈینٹ نکال دیے.
سارے ڈینٹ نکال دیے، گاڑی بالکل چمچماتی ہو گئی. لیکن یاد رکھیں جو تجربے کار لوگ ہیں نا وہ اس کو ڈیمیج گاڑی ہی قرار دیں گے. اس کی جو چمک دمک ہے نا یہ چھپا نہیں سکتی اس کے. اللہ اکبر. حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. مدنی چینل کے ناظرین، دنیا میں رہنا ہے تو یہ لین دین تحائف کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے، ہوگا. لیکن شریعت ہمیں کیا کہہ رہی ہے، کیا سکھا رہی ہے، کیا کہاں دینا ہے، کہاں نہیں دینا، کہاں سے رکنا ہے، کس لیے تحفہ اپنا کام نکلوانے کے لیے رشوت کو تحفہ کہہ کر دیا جا رہا ہے. سمجھ میں سب آ رہا ہوتا ہے اور سمجھدار افراد، کہا جاتا ہے آنکھوں دیکھی مکھی کوئی نہیں نگلتا. تحفہ اگر نفرتیں کروا رہا ہے اور ناجائز کام نکلوا رہا ہے تو پھر یہ تحفہ نہیں ہے. ہوشیار رہیں، محتاط سدا سکھی رہتا ہے. سلسلے کا اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. محبوب رب اکبر لاکھوں سلام تم پر. محبوب رب اکبر لاکھوں سلام تم پر. لاکھوں درود ہر دم لاکھوں سلام تم پر. لاکھوں درود ہر دم لاکھوں سلام تم پر. تم حاکم زمان ہو، سلطان دو جہاں ہو. تم حاکم زمان ہو، سلطان دو جہاں ہو. اے سرور معظم، اے سرور معظم، تم پر سلام گردوں، تم پر سلام گردوں، تم پر سلام گردوں. پیارے نبی شفاعت کی بھیک گو عنایت. پیارے نبی شفاعت کی بھیک گو عنایت. رحمت ہو جانے عالم، رحمت ہو جانے عالم، تم پر سلام گردوں، تم پر سلام گردوں، تم پر سلام گردوں. عطار کو خدا نے بخشا تمہارے صدقے. عطار کو خدا نے بخشا تمہارے صدقے. تھالا اتنے جگنو، تھالا اتنے جگنو، تم پر سلام گردوں، تم پر سلام گردوں، تم پر سلام گردوں. نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر